السلام علیکم کے ایس کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک دلکش ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے کھول سکھی اب نین کواڑ۔ ناول کے رائٹر ہیں عالیہ ہیرا۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ نانی اماں آج کل سب سے ناراض تھیں۔ ان کی ناراضگی کبھی ڈھکی چھپی نہیں ہوتی تھی بلکہ کھلے عام ہوتی تھی، کیونکہ وقفے وقفے سے اس کا اظہار بھی کرتی رہتی تھیں۔ غلطی سے نغمہ سے دودھ میں شکر زیادہ ہو گئی تھی۔ نانی جان گھونٹ بھرتے ہی شروع ہو گئیں، اماں بابا کے پاس دولت زیادہ ہو گئی، اس لیے اس طرح سے ضائع کرو بی بی نغمہ، اگر اس میں اپنی انگلیاں ہی گھما دیتی تو اتنا تردد نہ کرنا پڑتا۔ وہ بھی اپنے نام کی نغمہ تھی، لاڈلی ہونے کا پورا فائدہ اٹھاتی۔ پہلے میرا بھی یہ خیال تھا نانی اماں، مگر پھر سوچا آپ کہیں گی پڑھ لکھ کر گنوایا، حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنا بھی نہ آیا۔ زبان پر قابو رکھو بی بی، بہت زبان چل رہی ہے۔ آپ نے پوچھا نانی اماں، میں نے جواب دے دیا، ورنہ تو آپ دادی جان سے شکایت کر دیتی۔ آج کل کی نسل سے کچھ پوچھ لو تو آگے سے گونگے کا گڑ ڈال لیتی ہے۔ اس نے زیر لب مسکرا کر انہیں دیکھا۔ اچھا بس ہو گیا ہے کام، نکلو یہاں سے۔ ان کا غصہ برقرار تھا۔ نانی اماں گلاس، اس کا لہجہ شرارتی ہو گیا۔ اب میں گرم گرم انڈیل لوں؟ اچھا میں بیا سے کہہ دوں گی لے جائے گی۔ وہ جھٹ باہر نکل گئی۔ نانی اماں شدید غصے میں ہیں، اس نے اطلاع دی، اور آئندہ بہت دنوں تک ان کا غصہ کم ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ مدیحہ بھی صبح ان سے ڈانٹ کھا چکی تھی۔ نانی اماں کا غصہ بغیر وجہ کے نہیں ہے۔ حسام نے ان سب کی طرف دیکھا۔ مجھے تو بغیر وجہ کے ہی لگتا ہے۔ اب ہم سلمان بھائی کے لیے لڑکیاں اس طرح سے ہی تو تلاش کریں گے۔ حنا کو اپنے بھائی کی شادی کا زیادہ ہی شوق تھا، اس لیے جب بھی لڑکی دیکھنے جانا ہوتا وہ ساتھ ضرور جاتی تھی۔ نانی اماں بھی میرے خیال میں درست کہتی ہیں، اگر ہم لوگ غور کریں تو۔ نغمہ نے کشن گود میں رکھ کر ان کی سائیڈ لی۔ تمہارا کوئی بھائی ہوتا نا تو پھر پوچھتی کہ لڑکیاں کس طرح سے تلاش کی جاتی ہیں۔ منصورہ اور نغمہ کی کبھی نہیں بن سکتی تھی۔ کیوں، کیا سلمان بھائی میرے بھائی نہیں ہیں؟ اس گھر کے تمام لڑکے کیا میرے بھائی نہیں ہیں؟ مجھے ان کی خوشیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کیا؟ میں سگے بھائی کی بات کر رہی ہوں۔ اس نے وضاحت کی تو نغمہ بگڑ گئی۔ میں ان سب کو اپنا سگا بھائی سمجھتی ہوں منصورہ، اور اگر میرا کوئی سگا بھائی بھی ہوتا تو میں اس طرح سے تھوک کے حساب سے کبھی بھی لڑکیاں ریجیکٹ نہیں کرتی۔ ہر لڑکی کی اپنی عزت اور وقار ہوتا ہے۔ نغمہ نے اسے دیکھا اور باہر نکل گئی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا حنا، کسی کو اس کی محرومی کا احساس نہیں دلانا چاہیے۔ حسام نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اور کیا حنا، تمہیں خیال رکھنا چاہیے۔ تم کوئی ناسمجھ بیوقوف سی بچی نہیں ہو کہ تمہیں سمجھایا جائے۔ زبان کو لگام دے کر رکھا کرو۔ فریحہ نے گود میں سوئے حسن کو سنبھالتے ہوئے اسے سرزنش کی۔ توبہ، آپ سب لوگ میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی۔ اسے ذرا بھی افسوس نہیں تھا۔ تم اتنی معصوم نہیں ہو کہ تمہیں احساس دلایا جائے کہ کیا برا ہے اور کیا اچھا، اور اتنی خود پسندی اچھی نہیں ہوتی۔ بولنے میں احتیاط کیا کرو۔ حسام نے اسے دیکھا اور باہر نکل گیا۔ ہمارا بھائی ہے، ہم جیسے بھی تلاش کریں۔ نغمہ کیوں نانی اماں کا ساتھ دیتی ہے؟ حنا بڑبڑائی۔ بری بات ہے حنا۔ فریحہ نے بھی حسام کی تائید کی۔ جواب میں وہ ان سب کو دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ پتہ نہیں حنا ایسے کیوں سوچتی ہے، جبکہ نغمہ ہر لحاظ سے اچھی لڑکی ہے۔ فریحہ نے کہا، دادی جان کیونکہ ایبٹ گئی ہوئی تھیں، اس لیے انہوں نے اپنی جگہ پر اپنی چھوٹی بہن زبیدہ بانو یعنی ان سب کی نانی جان کو چھوڑا ہوا تھا۔ ان کا خیال تھا گھر میں کسی بزرگ کا رہنا ضروری ہے، ورنہ شیطانوں کا ٹولہ سر پر چڑھ جاتا ہے جب تک ان کی لگامیں کھینچ کر نہ رکھی جائیں۔ قصہ سارا یہ تھا کہ اس گھر کے سب سے بڑے بیٹے یعنی سلمان الوی کی شادی کرنا تھی، اور اس کے لیے لڑکیاں دیکھی جا رہی تھیں۔ دادی جان نے کہا تھا نیک سیرت ہونا چاہیے اس گھر کی بہو۔ تم لوگ لڑکی تلاش کر لو، میں آ کر منگنی کی رسم کروا دوں گی۔ چونکہ خاندان کے پہلے لڑکے کی شادی تھی، اس لیے سب جی جان سے لڑکیاں دیکھ رہے تھے، تھوک کے حساب سے۔ نانی جان نے یہاں آ کر تسلی سے سارا قصہ سنا، اور سب سے پہلے انہیں اس بات پر غصہ آیا کہ ان کی آپا کو گھر میں سگھڑ سلیقہ مند لڑکی نظر نہ آئی جو فوج کو لڑکی تلاش کرنے کے لیے باہر بھیج دیا۔ یہ بات تو وہ آپا کی واپسی پر پوچھ لیتیں۔ دوسرا غصہ انہیں ان لڑکیوں کے انداز پر تھا، اور خود مائیں دو ہاتھ آگے تھیں لڑکیاں دیکھنے میں۔ چلو بہن نے جو سوچا سو سوچا، بیٹی نے کیا سوچا؟ بیٹے کی شادی کرتے ہوئے اسے مرحوم معصوم بہن کا خیال نہ آیا؟ اپنی بیٹی کو یوں نظر انداز کیے جانے پر اس کی روح کتنی بے چین ہوگی۔ احساس مر گیا ہے، خون سفید ہو گیا ہے۔ ان کا غصہ عروج پر تھا، اور شعلوں کا ہوا لڑکیوں کے انداز دے رہے تھے۔ گھر کی ساری لڑکیاں بن سنور کر نکل جاتیں، اور جب واپس آتی تو ان کے بے لاگ قصیدے سن کر ان کا خون کھول جاتا۔ بڑے بول بولتے ہوئے شاید وہ یہ بھول جاتی تھیں کہ خود بھی لڑکیاں ہیں، اور انہیں بیاہ کر ابھی دوسرے گھر بھی جانا ہے،
خود کو نہ جانے کیا سمجھ بیٹھی تھیں۔ ماؤں کو بھی کچھ پرواہ نہیں تھی کہ بیٹیاں کیا بول رہی ہیں۔ ان کے غصے کا گراف بڑھتا ہی جا رہا تھا اور ابھی بہن کی واپسی کا بھی امکان نہیں تھا، اس لیے وہ بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے تھیں۔ ان کی آمد کے باوجود ہلچل نہیں تھی، ورنہ تو ان کے آنے پر بھی بچے دادی جان کی کمی محسوس نہیں کرتے تھے۔ نغمہ نانی جان کا کمرہ صاف کر کے دوائی کھلا کر ان کے کپڑے اٹھا کر باہر جانے لگی تو وہ جو اتنی دیر سے اسے دیکھے جا رہی تھی اسے روک لیا۔ نغمہ جی نانی جان، وہ وہیں رک گئی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ انہوں نے یوں ہی سوال کر لیا۔ بالکل ٹھیک نانی جان، آج کل بس امتحان کی تیاری کر رہی ہوں۔ وہ ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ تیاری خاک ہوتی ہوگی، سارا وقت تو کام میں گزر جاتا ہے۔ انہوں نے پیار سے اسے دیکھا۔ سارا دن کہاں نانی جان، جو کام میرے ذمے ہیں وہ تو کرنا ہی ہوتے ہیں نا۔ اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ ہنا بھی تو ہے، مدیحہ اور فائزہ بھی گھر میں ہوتی ہیں، تم کو اتنا ذمہ داری کا احساس کیوں ہے؟ ان کی عمر کی ہی ہوگی تم۔ نانی اماں، اس نے لمحہ بھر کو انہیں دیکھا اور نظریں جھکا لیں، اور پل میں وہ ساری کہانی جان گئیں۔ مجھے فارغ رہنے سے زیادہ کام کرنا اچھا لگتا ہے، وقت بھی اچھا گزر جاتا ہے اور سب خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ سب کی خوشی کا خیال ہے یا وقت گزرنے کا؟ دونوں کا نانی جان، دونوں ہی میرے لیے اہم ہیں۔ وہ لہجے سے اپنے آپ کو نارمل ظاہر کر رہی تھی۔ تم ان لڑکیوں کے ساتھ نہیں جاتی ہو سلمان کے لیے لڑکی دیکھنے؟ نانی جان، یہ سب لوگ سلمان بھائی کے لیے لڑکی نہیں دیکھنے جاتی بلکہ لڑکیاں دیکھنے جاتی ہیں، اور لڑکیوں کی یوں بے عزتی کرنا خود لڑکی ہو کر یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ جب لڑکی دیکھنے جائیں گی تو میں ضرور جاؤں گی۔ اور نانی جان اس کی سمجھداری پر حیران رہ گئی۔ کتنی سمجھدار ہو گئی تھی ان کی نغمہ۔ وقت نے، والدین کی جدائی نے اسے عقل مند بنا دیا تھا۔ میں جاؤں نانی جان، مجھے پڑھنا ہے۔ وہ کپڑے سمیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ جاؤ جاؤ بیٹا، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ نغمہ باہر نکل گئی۔ ایک اداسی سی ان کے اندر اتر گئی۔ سب کچھ تھا نغمہ کے پاس، بس والدین نہیں تھے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کی رابعہ چھوٹی اور آخری اولاد کتنی عزیز تھی انہیں، مگر کتنی مختصر زندگی لے کر آئی تھی۔ شادی کے دوسرے سال ہی ٹریفک کے حادثے میں دونوں میاں بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ رابعہ اپنی بیٹی کو جی بھر کر پیار بھی نہ کر سکی۔ کتنی خوش تھی وہ بیٹی کی پیدائش پر۔ سر جھکا کر انہوں نے دوپٹے سے آنسو صاف کیے۔ رابعہ تو آپا کو بھی بہت عزیز تھی، بلکہ رابعہ کو پالا ہی انہوں نے تھا، اتنی عزیز تھی۔ رابعہ کے لیے انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے علیم کو راضی کر ہی لیا، بہو بنا کر بھی انہوں نے اسے بہت پیار دیا تھا، ہر چیز میں آگے رکھا تھا، مگر اب آنسو مسلسل بہنے لگے۔ زندگی کے اس اہم موڑ پر عزیز جان بہو رابعہ کی روح کو پرسکون رکھنے کے لیے انہیں نغمہ کو سلمان کے لیے مانگ لینا چاہیے تھا، مگر یہاں انہوں نے نغمہ کی ذات کی نفی کر دی تھی۔ سلمان اگر بڑا پوتا تھا تو نغمہ سب سے چھوٹی پوتی تھی، مگر گزرے ہوئے وقت نے شاید رابعہ اور علیم کی محبت پر راکھ بکھیر دی تھی۔ کیا سوچتی ہوگی رابعہ کی روح؟ کتنا اکیلا کر دیا تھا اس کی بیٹی کو، اور کس قدر معصوم تھی نغمہ۔ اب وہ خود اس کے لیے کچھ کریں گی، اور ان سب لوگوں کو علم ہی نہیں تھا کہ نانی اماں کس بات پر اس قدر ناراض ہیں۔ آج ہی بشریٰ ایک اور لڑکی کو دیکھ کر آئی تھیں، ساتھ میں ہنا اور مدیحہ تھیں۔ واپسی پر وہ سیدھی ان کے کمرے میں چلی آئیں۔ اماں جی، مجھے تو ذرا پسند نہ آئی وہ لڑکی۔ مدیحہ تمہیں کیسی لگی؟ ایک دم بکواس، اس قدر دبلی تھی کہ لگ رہا تھا کپڑے ہینگر ہیں، اور اوپر سے اتنی موٹی ناک پر اس نے سندھی لونگ پہنی ہوئی تھی، کچھ مغرور سی لگ رہی تھی۔ یہ بشریٰ اور ان کی بیٹی کی رائے تھی۔ ممی آخر CSS کیا ہوا تھا، غرور تو خود ہی آ جاتا ہے۔ مدیحہ نے اس کی سائڈ بھی لے لی، اور نانی اماں ناک پر انگلی رکھے ان کی باتیں سنتی رہیں۔ ممی کیسی لڑکی رہی؟ فریحہ حسن کو اٹھا کر ادھر ہی آ گئی۔ ارے لڑکیاں کوئی ایسے مل جاتی ہیں، جوتیاں کسانی پڑیں گی، آخر اپنے MBA بیٹے کے لیے لڑکی تلاش کر رہی ہوں۔ ان کے لہجے میں فخر آ گیا، اور انہیں یہ سب باتیں بہت عجیب لگ رہی تھیں۔ پتہ نہیں ان کی بیٹی کی پسند کا معیار کیا تھا، یا پھر معیار کا گراف کس درجے پر تھا، دولت، شہرت، خوبصورتی، عمارت، صاحب جائیداد یا پھر سیرت؟ ان کے انداز بتا رہے تھے۔ سیرت کا گراف کہیں دور رہ گیا ہے، دولت اور پھر خوبصورتی ان کی سب سے پہلی ترجیح تھی۔ یہ بات ان کے انداز گفتگو سے صاف ظاہر تھی۔ زمانہ کتنا بدل گیا ہے، پتہ نہیں ہمیں ہماری من پسند بھابھی کب ملے گی۔ ہنا نے ٹھنڈی سانس بھری۔ کیا خوبیاں دیکھنا چاہو گی تم اپنی بھابھی میں؟ نانی اماں کا سوال بے اختیار تھا۔ نانی اماں، ہماری بڑی بھابھی ہوگی وہ، اسے بہت خوبصورت، پڑھی لکھی، سلیقہ مند، سگھڑ اور امیر لڑکی ہونا چاہیے، پھر تو تمہیں آرڈر پر بنوانی پڑے گی۔ حسام نے سن لیا تھا۔ جی نہیں، اسی زمین پر ہی ملے گی، آئیڈیل مت بناؤ لڑکی، آئیڈیل کبھی نہیں ملتے، حسام نے سمجھایا، اور میرے خیال میں آئیڈیل ہوتے ہی نہیں، خیالی پیکر میں کوئی سا بھی رنگ بھر کر آئیڈیل مکمل کر لو۔
کیوں نانی جان؟ اس نے ان کے قریب بیٹھ کر ہاتھ تھاما۔ آنکھیں بند کرو بھابھی فریش، آنکھیں کھولو بھابھی کریش۔ حسام نے مذاق اڑایا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے میرا بیٹا۔ اور کیا نانی جان، آپ کا بیٹا کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ ہنا اٹھ کر باہر نکل گئی۔ پیچھے مدیحہ بھی تھی۔ فریدہ نے منہ بنا لیا۔ نانی جان، پرانے دور میں اور آج کے دور میں بہت فرق ہے۔ پہلے آنکھ بند کر کے بھگتا لیا جاتا تھا، جبکہ آج کل ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہو بیٹا کہ پہلے آنکھوں میں شرم تھی، اب دیدوں کا پانی مر گیا ہے۔ اور کیا نانی جان، دیکھیں یہ ہیں آج کل کی لڑکیاں، کوئی فرق نہیں ہے پہلے اور آج کے دور میں۔ پہلے سیدھی سادی گھریلو سی لڑکی درکار ہوتی تھی، کم زبان کو اہمیت دی جاتی تھی، لیکن آج کل سیدھی سادی لڑکی کو کوئی نہیں پوچھتا۔ چلتر لڑکیاں تم خود تلاش کرتے ہو اور پھر بعد میں کہتے ہو بہو بد زبان ہے، بد سلیقہ ہے۔ جب گھڑا خود کھود لیتے ہو تو پھر اس میں گرنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ جب لڑکی کے پاس دولت ہوگی تو اس کے شوق دوسرے ہوں گے، وہ سلیقہ مند نہیں ہوگی۔ اور اتنا حسن مت تلاش کرو بشرا کہ آنے والے تمہارے بیٹوں کو کوئی اہمیت ہی نہ دے۔ باوجود غصے کے انہوں نے اپنی آواز کو نارمل رکھا۔ اور فریدہ، یہ مت کہو کہ زمانے کا فرق ہے۔ اگر زمانے کا فرق ہے تو کیوں تم سلمان کو اپنی پسند کی شادی کی اجازت نہیں دے دیتی؟ جس پر وہ ہاتھ رکھ دے اس کو بہو مان لو۔ اماں جی، اب ہمارا گھرانہ اتنا بھی ایڈوانس نہیں ہوا ہے کہ اسے شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے۔ بشرا کو بھی برا لگ گیا۔ اماں کے غصے کی وجہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اور کیا، میں بھی امی کو یہی سمجھاتا ہوں، مگر ان کی بیٹیاں۔ حسام نے شرارت سے انہیں دیکھا۔ ممی عاطف آنے والے ہوں گے، میں جا رہی ہوں۔ فریحہ اٹھ کر باہر نکل گئی۔ میرا خیال ہے آج کی درد سری کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ حسام نے اندازہ لگایا۔ ایسی درد سری کا کچھ نتیجہ نکل بھی نہیں سکتا، نہ سر نہ پیر۔ نکل گئے مارے مارے پھرنے۔ ان کو شدید غصہ تھا۔ نانی اماں نے غصے کا روزہ رکھ لیا ہے، وہ نہیں اب کھلنے والا۔ نانی اماں کی مسلسل خاموشی دیکھ کر مدیحہ نے پیشن گوئی کی۔ ہر روزے کی ایک میعاد ہوتی ہے، کھل جائے گا نانی اماں کا روزہ بھی۔ فریحہ نے بھی رائے زنی کی۔ جب تم لوگوں کو نانی اماں کی ناراضگی کی پرواہ ہی نہیں ہے تو فکر کس بات کی؟ روزہ کھلے یا نہ کھلے؟ نغمہ نے کتاب بند کر کے اسے دیکھا۔ نانی اماں کوئی ہماری وجہ سے تو نہیں ناراض؟ ہنا نے بڑے دھڑلے سے جھوٹ بولا۔ نغمہ مسکرا دی۔ میں تم لوگوں سے یہ تو نہیں کہتی کہ ایسی باتیں مت کیا کرو، لیکن کوشش کیا کرو کہ نانی اماں کے سامنے ایسی باتیں نہ ہوں۔ تم لوگ اپنی جگہ درست ہو اور وہ اپنی جگہ ٹھیک۔ بزرگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ تمہاری بزرگی اپنی جگہ، مگر ہم نانی اماں کے سامنے بات نہیں کرتے۔ ان کو خود عادت ہے دوسروں کی باتیں سننے کی۔ ہنا بدتمیزی کی حد تک گستاخ تھی، کچھ اس کی نغمہ کے ساتھ بنتی بھی نہیں تھی۔ بڑوں کو ایسے نہیں کہتے، بری بات ہوتی ہے۔ اب تم مجھے تہذیب سکھاؤ گی؟ ہنا لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ بھئی تم سیکھنے کا ارادہ تو کرو، نغمہ سے نہ سہی، تمہیں کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن دلا دیں گے۔ حسام نے ہنا کو اٹھتے دیکھ لیا تھا۔ تم؟ وہ اس کی بات پر کھول کر مڑی۔ جی، ماں بدولت حسام افندی۔ اس نے سر تسلیم خم کیا۔ اگر دیکھا جائے تو نغمہ نے ایسی بری بات بھی نہیں کی ہے۔ کیوں آپی؟ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس وقت بات دوسری ہو رہی تھی، تم پہلے بات سنو پھر بولو۔ جی تو کیا بات تھی؟ وہ پوری طرح سے متوجہ ہوا۔ ہنا جھلا کر باہر نکل گئی۔ حسام مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ نے طویل لڑائی کا بگل بجا دیا تھا۔ نغمہ نے کتابیں سمیٹی اور باہر نکل گئی۔ اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ ان کے درمیان کم سے کم بیٹھے۔ ہنا کی وجہ سے وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ ہنا تو اسے اپنا دشمن سمجھتی تھی۔ امی ابو کی وفات کے بعد اس نے سر جھکا کر ہر زیادتی سہی تھی اور اب تک سہتی آ رہی تھی، لیکن آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ ہنا اسے اس قدر کیوں چڑھتی ہے۔ اس نے اپنی شخصیت کو سادگی کے پیکر میں ڈھال لیا تھا، جبکہ ہنا ماڈرن تہذیب کا چلتا پھرتا اشتہار تھی۔ اس کا لہجہ دھیما تھا تو ہنا کو لاؤڈ سپیکر کی ضرورت نہیں تھی۔ ہنا اگر اپنی ضد منوا لیتی تھی تو نغمہ تھوڑے میں خوش رہتی تھی۔ سب گھر والے اسے عزیز رکھتے تھے، محبت دیتے تھے، کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، لیکن ہنا ہر لمحہ اذیت دیکھ کر نرسہ چبو کر اس بات کا احساس دلاتی تھی کہ وہ تنہا ہے، ان کے ٹکڑوں پر پل رہی ہے۔ یہ ٹھیک بھی تھا، وہ سر جھکا لیتی اور سوچتی اللہ غربت دے دے مگر والدین کا سایہ سر پر قائم رکھے۔ دادی جان نے کبھی کوئی فرق نہیں سمجھا تھا۔ بڑی تائی چھوٹی تائی محبت کرتی تھیں، تایا اپنے بچوں سے کم سمجھتے ہی نہیں تھے۔ آج کل ہنا کا رویہ نغمہ کے ساتھ کچھ زیادہ ہی گرم ہو رہا تھا۔ ایک تو نانی اماں اس کی سائڈ بہت لے رہی تھیں، سلمان بھائی کے لیے لڑکیاں دیکھی جا رہی تھیں، وہ پہلو بچا کر گھر پر رہ جاتی،
یہ دونوں باتیں ہو سکتا ہے کہ عام سی ہوں۔ تیسری اور اہم بات یہ تھی کہ حسام نغمہ کو اکاؤنٹنگ پڑھا رہا تھا اور ہنا کی پوری کوشش تھی کہ حسام کو اپنی طرف متوجہ کر لے، اور حسام کا فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس روز بھی وہ لاؤنج میں نانی اماں کے سامنے ہی حسام سے پڑھ رہی تھی کہ ہنا ادھر آ گئی۔ تم بھی کچھ پڑھ لیا کرو لڑکی۔ حسام نے اسے پکڑ لیا۔ میں اتنی کون ذہن نہیں ہوں کہ ٹیوٹر رکھوں۔ وہ کشن سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ کون ذہن ہی ٹیوشن نہیں پڑھتے، اکثر ذہین لوگ بھی پڑھ لیتے ہیں، جیسے اپنی کزن نغمہ افندی۔ یہ تو خیر مجھے معلوم ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہیں۔ طنز سے سر جھکائے جواب لکھتی نغمہ کو دیکھا۔ اس نے کوئی نوٹس ہی نہیں لیا۔ اس میں اتنا ضبط اور برداشت تھی کہ وہ کسی بات کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ پھر نغمہ کی شاگردی اختیار کر لو۔ حسام کا لہجہ شریر ہو گیا۔ استاد شاگرد کا رشتہ آپ کو ہی مبارک ہو۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ نانی اماں منہ پھیرے تسبیح پڑھتی رہیں۔ ان کی اولاد منہ پھٹ نہیں تھی، ہوتی تو بھی وہ برداشت نہیں کرتیں۔ نوازی کا منہ پھٹ پن انہیں بہت ناگوار گزرتا تھا۔ حسام نے دوبارہ اس کو نہیں چھیڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی اٹھ کر چلی گئی۔ جانے گز بھر لمبی زبان کس پر گئی ہے؟ نانی اماں نے اسے جاتے دیکھ کر کہا۔ نانی جان، یہ ماڈرن دور ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اپنے ساتھ ہی گز بھر لمبی زبان بھی لے کر آتا ہے، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تیز ہوتی جاتی ہے۔ پر اپنی نغمہ کتنی کم سخن ہے۔ نانی اماں نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ نانی جان، اسے آپ کم نہ سمجھیں، موقع ملے تو دیکھیے کتنے پر نکال لیتی ہے۔ جواب میں اس نے مسکراتے ہوئے دونوں کو دیکھا، کتابیں سمیٹی اور باہر نکل گئی، اور نانی جان گہرا سانس لے کر دانے گرانے لگیں۔ تمہیں حسام سے پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے کیا؟ اس روز دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہنا نے اس سے پوچھ ہی لیا۔ تم پڑھ کر دیکھ لو، خود معلوم ہو جائے گا، نغمہ نے سادگی سے کہا۔ ایک وقت میں ایک ہی پڑھ سکتا ہے اور ایک ہی پڑھا سکتا ہے۔ اس کا لہجہ زمائنی سا تھا، اور نغمہ بچی نہ تھی کہ اس کی بات نہ سمجھتی، مگر تحمل بہت تھا اس کے اندر۔ مجھے پڑھنا زیادہ اچھا لگتا ہے، پڑھانا نہیں۔ ویسے بھی ایگزام کے بعد میری اسٹڈی ختم ہو جائے گی، تم پڑھ لینا۔ تم نے کچھ چھوڑا ہوگا تو میں پڑھوں گی۔ اس کا لہجہ تپانے والا تھا۔ نغمہ خاموش ہو گئی کہ اب مقدر میں یہی تھا۔ پڑھانے سے انسان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں۔ اب تم جانو کہ کس پڑھائی کی بات کر رہی ہو۔ وہ اٹھ کر باہر جانے لگی۔ وہی جو تم سمجھ رہی ہو، ایسی پڑھائی تمہیں ہی مبارک ہو۔ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، بھائی سے بڑھ کر اور کیا عزت ہو سکتی ہے۔ مجھے اپنا فیوچر پلان بہت عزیز ہے۔ وہ ایک دم سے باہر نکل گئی۔ ہنا دیکھتی رہ گئی۔ ارے تم ان سب لوگوں کے ساتھ نہیں گئی؟ سلمان بھائی اسے سیڑھیوں پر بیٹھے دیکھ کر رک گئے۔ گھر میں بھی تو کسی کو رہنا چاہیے۔ وہ مسکرا دی۔ میرا خیال ہے جانے کا پروگرام زیادہ بہتر ہے۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھ گئے، اور میرے خیال میں میرے فیوچر کا پلان زیادہ سنسنی خیز ہے، گویا میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے لڑکی تمہاری نظر میں۔ انہوں نے غصے سے اسے گھورا۔ ارے نہیں، آپ تو میرے بھائی ہیں، آپ کے فیوچر کی پلاننگ میں برابر کی شریک ہوں گی، مگر اس انسلٹ پلاننگ میں ذرا برابر ساتھ نہیں دے سکتی۔ اس کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ انسلٹ پلاننگ؟ انہوں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ہاں سلمان بھائی، انسلٹ پلاننگ۔ سب تیار ہو کر مل کے چلی جاتی ہیں ہر روز لڑکی دیکھنے، اور پھر آ کر تبصرہ کرنا، نقص نکالنا، نکتہ چینی کرنا مجھے سخت برا لگتا ہے۔ ہر لڑکی کی اپنی عزت ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کی یوں انسلٹ کرنے کا۔ میں بھی ایک لڑکی ہوں، لڑکیوں کا دکھ لڑکیاں بہتر طور پر سمجھ سکتی ہیں۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد گویا ہوئے۔ ان لوگوں کو کوئی لڑکی پسند نہیں آ سکتی سلمان بھائی، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی پسند بتا دیں، ایسا نہ ہو کہ بوڑھے ہو جائیں۔ اس نے مسکرا کر انہیں چھیڑا۔ بوڑھے ہو جائیں گے تو کیا ہوا، شادی کر لیں گے۔ سنا ہے کہ بڑھاپے میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں ضرور ہوتے ہیں، مگر یہ امیر بوڑھے ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس سوائے ڈگریوں کے ہے ہی کیا؟ انہوں نے ہاتھ اٹھایا۔ پاپا کا بینک بیلنس کس کام آئے گا؟ سلمان بھائی، جائیداد، بینک بیلنس تایا جان کا ہے، کوئی لڑکی دوسرے کے جائیداد پر رسک نہیں لے سکتی۔ وہ آج بہت اچھے موڈ میں تھی۔ ہیں تو وہ میرے پاپا نا۔ پاپا بے شک آپ کے ہیں، مگر فی الحال ان کی جائیداد، بینک بیلنس تو آپ کا نہیں ہے۔ میری مانے تو جلدی سے امیر کبیر لڑکی دے کر ہاں کر دیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے حصے میں۔ ارے لڑکی، انہوں نے اسے روک لیا۔ لگتا ہے تمہارے ایگزام ختم ہو گئے ہیں جو یہ اول فول باتیں سوچ رہی ہو۔ کہتا ہوں نانی جان سے، آپ کے بیٹے کو پٹی پڑھا رہی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے سر پر چپت لگا کر اندر چلے گئے۔ ہاں، اس نے گہرا سانس لیا۔ پتہ نہیں اتنی اچھے سلمان بھائی کے نصیب میں کیسی زوجہ محترمہ لکھی ہے، اور معلوم نہیں تائی جان غیروں میں کیا ڈھونڈ رہی ہیں۔ خاندان میں کتنی اچھی اچھی لڑکیاں ہیں، خولا آپی، سیمی، رودابہ، نیما وغیرہ نظر ہی نہیں آئیں تائی جان کو۔
اس نے گھٹنوں پر سر رکھ لیا۔ نانی جان کہتی ہیں جتنا زیادہ ڈھونڈو اتنا ہی کرکرا ملتا ہے، اللہ نہ کرے اتنی اچھے سلمان بھائی کے حصے میں دکھ آئے۔ اس نے صدق کے دل سے دعا کی۔ آج دیکھی جانے والی لڑکی کا بھی وہی انجام ہوا جو اس سے پہلے کی لڑکیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ نغمہ خاموشی سے ان کے ریمارکس سنتی رہی۔ سب سے آگے ہنا تھی، پھر مدیحہ تھی، درمیان میں چھوٹی تائی کے بچے زارا، شگفتہ، سمر بھی ریمارکس پاس کرتی رہیں، اور نغمہ ان سب کی باتیں سنتی بظاہر میگزین کے صفحے پلٹتی سوچتی رہی، یہ لڑکیاں جن کی ابھی شادی ہونی ہے، جانے کتنے لوگ انہیں دیکھنے آئیں گے، کیونکہ ہنا اور سمر کا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا خاندان میں شادی کرنے کا۔ پھر کیا ہوگا؟ ان لوگوں کے کہے ہوئے جملے ان کے آگے آئیں گے، یہ کیوں نہیں سوچتے یہ لوگ؟ وہ ایک دم سے اٹھ کر باہر آنے لگی۔ نغمہ تم کچھ نہیں بولی؟ سمر نے ایک دم اسے روک دیا۔ لڑکی تم لوگوں نے دیکھی ہے، تم لوگ ہی رائے بھی دو۔ اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ سلمان بھائی اتنا چاہتے ہیں تمہیں سگی بہنوں سے بھی بڑھ کر، یہ صلاح ہے ان کی بے لوث محبت کا۔ ہنا نے طنز سے اسے دیکھا۔ نغمہ نے پلٹ کر لمحہ بھر کو اسے دیکھا اور جواب دیے بغیر باہر نکل گئی۔ وہ نانی جان کے کمرے میں آ گئی۔ نانی جان نماز پڑھ رہی تھیں، وہ ان کے بستر پر لیٹ گئی۔ کیا ہوا نغمہ؟ انہیں فکر ہونے لگی۔ کچھ نہیں نانی جان، بس ایسے ہی لیٹ گئی تھی۔ تھک گئی ہو؟ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگیں۔ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، کاہے کی تھکن؟ علی دروازے میں ایستادہ تھا، وہ اٹھ بیٹھی۔ میری بیٹی اتنے کام کرتی ہے، تم ہوگے اناج کے دشمن؟ نانی جان نے اس کو ساتھ لگا لیا، وہ بھی اترا کر اسے دیکھنے لگی۔ نانی جان سب ڈھکوسلے ہیں، اتنے نوکروں کی موجودگی میں یہ کام کریں گی؟ توبہ میری! اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ابھی میں کہوں گا آئس کریم کھانے چلو تو فوراً کھڑی ہو جائیں گی۔ اور تم لوگ ہو کس لیے؟ میری بیٹی سے اتنے کام کرواتے ہو، ایک ذرا سی آئس کریم نہیں کھلا سکتے؟ نانی اماں نے اس کو گھورا۔ نانی جان ذرا سی آئس کریم؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی۔ نانی جان یہ ذرا سی آئس کریم نہیں ہوتی، 2 روپے والی سے یہ ٹلتی نہیں ہے، پورے 17 روپے والی کھاتی ہیں نوابزادی سنوبی میں جا کر، اور پھر یہ اکیلی بھی نہیں، پورا گینگ ساتھ ہوتا ہے۔ اس نے دہائی دی۔ نانی جان کو ذرا حساب لگا کر بتاؤ، 17 کو 6 سے ضرب دو اور مہینے میں 4 دفعہ پلس کرو۔ نانی جان نے اسے گھورا۔ اچھا نغمہ کے پیسے میں دیا کروں گی، اس سے اچھے ہیں کیا پیسے؟ اور باقی 6 تم دینا، میری بیٹی تمہیں کھلتی ہے نا؟ اور کیا نانی جان، علی اتنا ڈانٹتا ہے، کام بھی کرواتا ہے، صبح ہی مارنے لگا تھا، میں پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا لہجہ بھی شرارتی ہو گیا۔ کیا وہ مارنے کو اٹھا؟ یہ دیکھیں نانی جان، وہ اچھل کر پیچھے ہٹی۔ ہائے تم میرے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہو، میرے پیچھے کیا کرتے ہوگے؟ وہ خجل سا ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بھی لاڈ میں نانی کے ساتھ لگ گئی۔ گھنی میسنی ہے پوری۔ علی نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور باہر نکل گیا۔ تبھی وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ نغمہ بھائی ہے، مت تنگ کیا کرو، اور یہ جو مجھے سارا دن تنگ کرتا رہتا ہے۔ وہ پھر ان کے بستر میں لیٹ گئی۔ نانی جان کی موجودگی میں فریدہ بانو نے لڑکی کی تصویر دکھائی جو کل دیکھ کر آئی تھی۔ یہ تصویر ہے اماں جان۔ انہوں نے تصویر ان کی طرف بڑھائی، مگر نانی جان نے ہاتھ پرے کر دیا۔ تمہارا بیٹا ہے، تم نے بہو پسند کرنی ہے، تم جانو تمہارا کام۔ میں آج ہوں، کل چلی جاؤں گی، میری پسند کا کیا سوال، مجھے تو بس آپا کا انتظار ہے۔ اماں جی، سلمان آپ کا بھی تو نواسا ہے، اس سے مجھے انکار نہیں ہے، تم اپنی مرضی کرو۔ اماں جی لڑکی بہت اچھی ہے، ہم سب کو پسند ہے، اتنی بڑی کوٹھی ہے ان کی، بہت امیر لوگ ہیں، خوبصورت اتنی کہ ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو، پڑھی لکھی بھی ہے، سلمان کے ساتھ بہت جچے گی، چاند سورج کی جوڑی ہوگی، بس ایک نظر آپ دیکھیں تو۔ انہوں نے زبردستی ان کے ہاتھ میں تصویر تھما دی۔ اس زبردستی پر ایک نظر ان پر ڈال کر نانی جان نے تصویر تھام لی۔ نغمہ حیرانی سے ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ لڑکی خوبصورت تھی، وجہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن لڑکی کی کوٹھی، اس کی امیری، تائی جان کی خوشی اور ہنا وغیرہ کا دمکتا ہوا چہرہ، چاں معنی وہ سمجھ نہ سکی۔ ہاں اچھی ہے لڑکی۔ نانی جان کا لہجہ سرسری سا تھا۔ اچھی نہیں، بہت اچھی ہے، دادی جان کو بھی پسند آئے گی، اور سلمان بھائی تو اچھل پڑیں گے۔ نام ہے ان کا صدف قاضی۔ ہنا نے ان کے ہاتھ سے تصویر لے لی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ انہیں گوئی یہ سب بہت برا لگا، لیکن کچھ کہنا فضول تھا۔ ان کا گھر تھا، ان کے مسئلے تھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے، جنہیں قریب کا حسن نظر نہیں آتا، دور کی چمکتی ہوئی چیز متاثر کرتی ہے۔ کرنے دو فریدہ کو اپنی منمانی، انہوں نے خاموشی سے سوچا۔ نغمہ کے لیے انہوں نے بہت کچھ سوچ لیا تھا، بس ذرا اس کی تعلیم مکمل ہو جائے۔ خواتین و حضرات، آج کی اہم خبر۔ مسعود لاؤنج میں کھڑا چیخ رہا تھا، کیا خبر ہے؟ سب قریب آ گئے۔ دادی جان تشریف لا رہی ہیں کل صبح کی فلائٹ سے، ہمراہ اپنے فرزند ارجمند جناب وحید افندی۔ ہرے! سب نے تالیاں بجائیں۔ اب سلمان بھائی کی منگنی کا فنکشن ہوگا، ہنا چیخ رہی تھی۔ نانی جان نے سنا تو سر شکر ادا کیا۔
کہ اب واپسی ہوگی ان کی۔ سب زور و شور سے منگنی کی باتیں کرنے لگے۔ ان کی باتوں سے لگ رہا تھا صدف نامی لڑکی انہیں پسند آ گئی ہے۔ نغمہ تم کیوں اتنی خاموش ہو؟ مدیحہ نے اسے مخاطب کیا۔ تم سب کی باتیں سننے والا بھی تو کوئی ہو۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ بے فکر رہو، ہم سب ایک دوسرے کی باتیں سنتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں۔ تم سناؤ، سلمان بھائی کی منگنی پر کیا پہننا ہے؟ ٹاپ سیکرٹ۔ وہ ان کی خوشی میں شامل ہو گئی۔ پھر بھی کچھ تو بتاؤ۔ فی الحال تو میں پڑھنے جا رہی ہوں، صبح بتا دوں گی۔ وہ مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ سنا ہے تمہیں میری منگنی کی خوشی نہیں؟ سلمان بھائی نے اخبار اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ آپ سے کس نے کہا؟ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ہنا بتا رہی تھی۔ اوہ، وہ ہنس دی۔ میں نے اسے اپنے کپڑے جو نہیں دکھائے تھے۔ اچھا، وہ ہنستے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ کی شادی کی سب سے زیادہ خوشی مجھے ہوگی، اس نے سادگی سے کہا۔ اچھا، وہ ہنس دیے۔ میں سمجھا شاید تمہیں لڑکی پسند نہیں ہے۔ آپ نے دیکھی؟ اس کے لہجے میں شوق تھا۔ امی کی پسند ہے، یقیناً اچھی ہوگی۔ میں نے دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ حیرت ہے سلمان بھائی، آج کل کے دور میں ایسے بھی لڑکے ہیں جنہیں اپنی زندگی میں کوئی لڑکی پسند ہی نہ آئی ہو، اور تو اور جس سے شادی ہونی ہے، اس کو دیکھنا تو دور، اس کی تصویر تک نہیں دیکھی۔ اسے حیرت ہوئی۔ اگر میں کہوں کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے تو؟ سلمان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ تو پھر مجھے سب سے زیادہ حیرت ہوگی۔ اسے واقعی حیرت ہوئی۔ سارا گھر شاید مجھے پتھر سمجھتا ہے۔ میرے سینے میں دل نہیں ہے، جذبات نہیں ہے، میں کسی کو پسند نہیں کر سکتا۔ ان کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ یہ تو ہے، اس نے اتفاق کیا۔ اور اگر میں کہوں کہ ایسا نہیں ہے پھر؟ سلمان بھائی، آپ نے مجھے حیرت سے مارنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا؟ اسے واقعی حیرانی تھی۔ تلخ سی ہنسی ان کے لبوں پر بکھر گئی۔ کتنی عجیب بات ہے نا نغمہ، ہم کہتے ہیں ہم تمہاری خاطر مر جائیں گے، کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ۔ کون کس کی خاطر مرتا ہے؟ ان کی باتوں سے نغمہ کو الجھن سی ہونے لگی۔ میں جس کو پسند کرتا ہوں نا نغمہ، وہ میرے دل کا معیار ہے، میری روح ہے، مگر امی کا معیار نہیں ہے۔ ان کی نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ سلمان بھائی اسے سکتا سا ہو گیا۔ ہاں نغمہ، وہ مجھے اتنی عزیز ہے کہ میں اس کی انسلٹ نہیں کر سکتا، میں اسے حاصل کر سکتا ہوں، مگر میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ وہ میرے گھر والوں کے ہاتھوں ذلیل ہو۔ میرا دل اس کی یاد کا مدفن ہوگا۔ ان کے لہجے میں دکھ تھا اور نغمہ یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آپ اسے باہر لے جائیں، اپنے گھر والوں سے دور۔ کب تک نغمہ؟ آخر مجھے ادھر ہی آنا ہے۔ ان کا لہجہ ٹوٹنے لگا۔ سلمان بھائی، اس کی آواز بھیگنے لگی، آپ نے مجھے یہ سب بتا کر بہت دکھی کر دیا ہے۔ کیا وہ بھی آپ کو اتنا ہی چاہتی ہے؟ نہیں، اس کو تو خبر بھی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اپنے دل پر اختیار نہیں ہے، مگر اپنے لفظوں پر اختیار ہے۔ میں اسے اپنی محبت دے کر پھر ہجر بخش کر گناہگار نہیں ہو سکتا تھا۔ سلمان بھائی، وہ عقیدت سے انہیں دیکھے گئی۔ کتنی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ سلمان بھائی نے ایک لمحے کو گردن گھما کر اسے دیکھا اور اٹھ کر اندر چلے گئے۔ دنیا میں ایسے بھی عظیم لوگ موجود ہیں، وہ سوچے گئی، ورنہ آج کل کون اتنی سچی، کھری، پاک محبت کرتا ہے؟ انجوائمنٹ سے زیادہ کیا ہوتا ہے محبت کے نام پر؟ کس قدر خوش نصیب ہوگی وہ لڑکی جسے سلمان بھائی کی محبت حاصل ہوگی۔ سلمان بھائی کی محبت میں اس نے اپنے دل پر آنسو گرتے محسوس کیے۔ سب دادی جان کو گھیرے ہوئے تھے۔ اتنے دن بعد جو آئی تھیں وہ، نانی جان خاموشی سے سب دیکھ رہی تھیں۔ ہنا اور مدیحہ نے فوراً ہی سلمان کی منگنی کے لیے منتخب کی ہوئی لڑکی کی تصویر بھی دکھا دی۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ انہیں بھی لڑکی پسند آ گئی۔ تخلیہ ہوتے ہی نانی جان ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئیں۔ فاطمہ، تمہیں کیسی لگی لڑکی؟ آپا، مجھے آپ سے اس رویے کی توقع نہیں تھی، انہوں نے ایک دم سے ان سے کہہ دیا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران رہ گئیں۔ سلمان کے لیے کیا خاندان میں سے لڑکی نہیں منتخب کی جا سکتی تھی؟ کتنی لڑکیاں ہیں خاندان میں، ایک سے بڑھ کر ایک، ذہین، فرمانبردار، سگھڑ۔ میں سوچ رہی تھی سلمان کے لیے آپ ضرور نغمہ کا انتخاب کریں گی، لیکن آپ نے ان شتر بے مہاروں کے ہاتھ میں کمان تھما دی۔ وہ اپنی مرضی سے جسے چاہیں نشانہ بنائیں۔ ان کے اندر کا آتش فشاں پھٹ پڑا۔ وہ چپ چاپ انہیں دیکھے گئیں۔ ان کے چہرے پر دکھ کے سائے تھے۔ مجھے تم سے اس سوال کی توقع تھی فاطمہ، میں جانتی تھی تم مجھ سے لڑو گی، مگر اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے باخدا، میں ایسا ہی چاہتی تھی۔ نغمہ میری جان ہے، مگر مجھے تمہاری بیٹی اور میری بہو فریدہ نے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ اپنے بیٹے کو کیش کرنا چاہتی ہے، لمبا ہاتھ مارے گی۔ میں اپنی بات کہہ کر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ یہاں رہ کر تمہیں بھی اندازہ ہو گیا ہوگا فریدہ کیا چاہتی ہے۔ آپا، آپ اسے سمجھا نہیں سکتی تھیں؟ سمجھایا اسے جاتا ہے جس کے پاس عقل ہو۔ بہت فخر ہے اسے اپنے بیٹے پر، اپنے سے کمتر پر وہ ہاتھ بھی نہیں ڈالتی۔ میں بات کروں گی اس سے، اپنوں کا پہلا حق ہوتا ہے۔ تبھی فریدہ دودھ کا گلاس لے کر آ گئیں۔ امی جان، کیسی لگی آپ کو صدف؟ وہ ان کے قریب بیٹھ گئیں۔
تمہاری پسند کی ہوئی چیز ناپسند کی جا سکتی ہے بھلا، لیکن مجھے قطعاً وہ پرکٹی لڑکی پسند نہیں آئی۔ نانی جان نے درمیان میں ٹوک دیا۔ کیوں اماں جان، اتنی پیاری نیک سیرت لڑکی ہے، آپ کو کیوں پسند نہیں؟ فریدہ نے حیرانی سے ماں کو دیکھا۔ فریدہ، تمہاری بچپن سے عادت ہے کہ تم ہر چمکتی ہوئی چیز کے پیچھے بھاگتی ہو۔ یاد رکھنا، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، کبھی ہم سراب کے تعاقب میں بھی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اماں جان، وہ ابھی تک حیران تھی۔ کیا برائی نظر آ گئی آپ کو؟ برائی ہو یا نہ ہو، سلمان کے لیے مجھے نغمہ سے بہتر کوئی لڑکی نہیں لگ سکتی۔ انہوں نے بات صاف کر دی۔ اماں جان، فریدہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ نغمہ بہت اچھی لڑکی ہے، میں جانتی ہوں، مگر بطور بہو وہ مجھے پسند نہیں ہے، سلمان کو بھی پسند نہیں آئے گی۔ ویسے بھی اماں جان، خاندان میں شادیاں کرنے سے بیماریوں کا خدشہ ہوتا ہے، اور خاندان وسیع اس طرح سے ہی ہوتے ہیں۔ تمہیں صرف خاندان بڑھانے کا احساس ہے، یہ بھی کہو کہ تمہیں خوبصورت، دولت مند بہو کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو، پیسہ ہاتھ کا میل ہوتا ہے، ہمارا کبھی نہیں ہوتا۔ سیرت کا مقابلہ صورت سے نہیں ہو سکتا۔ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، مگر قریب آنے پر کان کے پردے پھاڑ دیتے ہیں۔ نانی جان نے انہیں احساس دلایا، مگر وہ احساس دلانے کی حد سے گزر چکی تھیں۔ دادی جان خاموشی سے ماں بیٹی کی گفتگو سن رہی تھیں۔ اماں جان، آپ نغمہ کی فکر نہیں کریں، خاندان میں اور بھی لڑکے ہیں، میں خود اس کی بہت اچھی جگہ شادی کراؤں گی۔ فریدہ نے محبت سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ بس کرو فریدہ، وہ میری نواسی ہے، مجھ پر بھاری نہیں ہے، اب اس کے بارے میں سوچنا میرا کام ہے۔ انہوں نے بیٹی کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اماں، آپ ناراض ہو گئیں؟ آپا، خدا کے واسطے نغمہ کو میری جھولی میں ڈال دیں، اگر آپ کی پوتی ہے تو میری بھی نواسی ہے، میری بیٹی کی زندگی ہے اس میں، اسے میری پناہ میں دے دیں۔ انہوں نے آپا کا ہاتھ تھام لیا۔ فاطمہ، وہ تو ہے ہی تمہاری۔ دادی جان نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں آپا، ایسے نہیں، آپ وعدہ کریں، اس کی زندگی کا ہر فیصلہ میں کروں گی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک لمحے کو فریدہ کے دل میں ندامت کا احساس بیدار ہوا، مگر پھر فوراً ہی زائل ہو گیا۔ دادی جان کہہ رہی تھیں، ہاں فاطمہ، میں نے نغمہ کی ذمہ داری تمہیں سونپی، مجھے احساس ہے میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکی، میرے بیٹے کی وہ نشانی ہے، میں اسے دکھی بھی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے بہن کو شانے سے لگا لیا۔ شکریہ آپا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور پچھلی طرف لان کی سیڑھیوں پر بیٹھی نغمہ یہ سب سن کر رو دی۔ کیسی بیکاریوں جیسی زندگی ہو جاتی ہے والدین کے بغیر۔ جس کا دل چاہے ہمدردی میں جس کھونٹے سے چاہے باندھ دے، ہم اف بھی نہ کر سکیں، کس سے جا کر ضد کریں، کس سے جا کر فریاد کریں، اپنی منوائیں؟ کیا ساری زندگی اسی طرح سے ہی گزر جائے گی؟ دوسروں کی مانتے، سر جھکاتے، باتیں سنتے؟ اس نے پلو سے آنکھیں صاف کیں۔ جانے کب تک بیٹھی وہ اپنی زندگی کے اس موڑ کے متعلق سوچتی رہی، جانے آگے کیا لکھا تھا اس کی قسمت میں۔ سب کچھ تھا، اپنائیت کا احساس بھی تھا، لیکن ساتھ ہی اس بات کا احساس بھی تھا کہ وہ ان کے ٹکڑوں پر پل رہی ہے، اور یہ احساس ساری محبتوں پر بھاری تھا۔ صبح نانی جان واپس جا رہی تھیں۔ پلیز نانی جان، کچھ دن اور رک جائیے نا، کچھ دن اور، میرے امتحان ختم ہو جائیں تو میں آپ کے ساتھ ہی چلوں گی۔ نغمہ نے ان کے ہاتھ تھام کر رونے والی شکل بنا لی۔ حنا نے منہ پھیر لیا۔ بیٹا، میں دوبارہ آ جاؤں گی، وہاں بھی سب میرے بغیر پریشان ہوں گے۔ انہوں نے پیار سے اس کا سر شانے سے لگا لیا۔ ایسا کرنا، امتحانوں کے بعد تم میرے پاس آ جانا، انہوں نے پیار سے چمکارا۔ ہاں کیوں نہیں، امتحانوں کے بعد میں خود اپنی چندہ کو بھیجوں گی۔ دادی جان نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اچھا، اب یہ رونا دھونا بند کرو، نانی جان کون سا تم سے دور جا رہی ہیں، اور نانی جان آپ اس کے آنسوؤں پر نہیں جائیے گا۔ ادھر آپ کی گاڑی گیٹ سے باہر نکلی نہیں، ادھر اس کے آنسو کہکے میں تبدیل ہوئے۔ حسن نے غور افشانی کی۔ اللہ میری بیٹی کو سدا ہنستا ہوا رکھے، آمین ثم آمین۔ اب تو یہ ببانگ دہل ہنسا کریں گی۔ حسام نے دہائی دی اور سب ہنس دیے۔ چلیں نانی جان، گاڑی آ گئی۔ چابی ہلاتا اسد دروازے میں تھا۔ چلو، نانی جان نے اسے ڈھیر سارا پیار کیا، دلاسا دیا اور رخصت ہو گئیں۔ بڑی محبت ہے نانی جان سے۔ حنا نے طنز سے اسے دیکھا۔ تمہاری بھی نانی ہے، تمہیں نہیں ہے کیا؟ مگر ایسی دکھاوی کی نہیں ہے جیسی تمہیں ہے۔ حنا کا لہجہ طنزیہ تھا۔ جواب دینا نغمہ نے مناسب نہ سمجھا، اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نانی جان چلی گئی تھیں۔ ایک اداسی سی اس کے اندر پھیل گئی تھی۔ عجیب سا لگاؤ تھا ان سے، شاید اس لیے کہ وہ اس کی امی کی امی تھیں، خوشبو تھی ان کے اندر۔ حالانکہ دادی جان بھی عزیز رکھتی تھیں، لیکن نانی جان بہت یاد آتیں۔ شاید ایسا اس لیے تھا کہ
کہ دور جانے والوں کی یاد زیادہ آتی ہے۔ گھر میں سب سے اس کی بات چیت تھی، دوستی تھی، مگر اتنی گہری دوستی نہیں تھی کہ اپنے احساسات کا اظہار کیا جا سکتا۔ اب تو ایگزام بھی ختم ہو گئے تھے، آگے اس کا ارادہ ماسٹر کرنے کا تھا۔ آج کل فارغ ہی تھی، اس لیے کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی تھی۔ وقت گزر جاتا تھا، سلمان بھائی کی منگنی نہیں ہو رہی تھی، شادی ہو رہی تھی۔ دادی جان نے کہہ دیا تھا 6 ماہ بعد شادی کرنی ہے تو پھر منگنی کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ سب کو ان کی یہ بات پسند آئی تھی، اس لیے اب سلمان بھائی کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ سب شاپنگ کے لیے جاتے، اس کو لے جانے کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے۔ وہ بھی بازاروں کی بھیڑ بھاڑ میں جانا پسند نہیں کرتی تھی۔ کپڑے بھی تائی جان خود ہی لے آتی تھیں، اس لیے گھر کے کاموں میں ہی خود کو مصروف رکھتی تھی۔ اس روز بھی سب شاپنگ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہ دادی جان کے پاس بیٹھ گئی تھی کہ حسام اور علی آ گئے۔ خیریت، یونیورسٹی سے اتنی جلدی؟ کیوں، ہم لوگ کیا جلدی نہیں آ سکتے؟ حسام نے بات پکڑ لی۔ نہیں، ویسے تم لوگوں کی جلدی 4 بجے سے پہلے نہیں ہوتی، اس لیے پوچھا تھا۔ کھانا لگاؤں؟ وہ کھڑی ہو گئی۔ خیریت، گھر میں اتنی خاموشی، سریلی آوازیں کدھر غائب ہیں؟ علی نے پوچھا۔ شاپنگ کے لیے گئی ہیں۔ اور تم؟ مجھے شاپنگ کرنا اچھا نہیں لگتا، اس نے صاف بات کی۔ ارے جاتی ہوئی صدی کا سب سے بڑا جھوٹ، لڑکی اور شاپنگ سے نفرت۔ حسام نے سر پیٹا۔ ضروری ہے کہ لڑکی ہو اور شاپنگ بھی کرے؟ ضروری؟ ارے بے حد ضروری۔ لڑکیاں اس لباس کو دوبارہ پہننا پسند نہیں کرتی جس کو ایک دفعہ کسی تقریب میں پہن لیا ہو۔ مثال ہمارے گھر میں موجود ہے، سب آئے دن شاپنگ کے لیے جاتے ہیں۔ علی کو یقین نہیں تھا۔ ہر لڑکی کو ایک نظر سے مت دیکھا کرو، میں ایک لباس میں 10 تقریبات اٹینڈ کر سکتی ہوں، چاہے وہ کم قیمت ہی کیوں نہ ہو۔ ویسے بھی مجھے تقریبات میں جانے کا کچھ زیادہ شوق نہیں ہے۔ کمال ہے بھائی، علی نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جبکہ حسام اس کو بے یقینی سے نہیں بلکہ کسی اور یقین سے دیکھ رہا تھا۔ اس سمے اچانک ہی یہ سادہ سے حلیے والی لڑکی جس کے سر میں بے تحاشا تیل لگا ہوا تھا اس کے دل میں اتر گئی۔ کھانا لاؤں؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ ظاہر ہے یونیورسٹی ہنگاموں کی نظر ہو رہی ہے، وہاں کھانا تو مل نہیں سکا۔ کیا مطلب؟ آج پھر ہنگامہ ہوا ہے؟ کس بات پر؟ وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ تمہاری پریشانی چا معنی، جب کہ تم پڑھتی بھی نہیں ہو؟ علی حیران ہوا۔ ضروری نہیں ہے کہ میں پڑھوں تو پھر پریشان ہوں، تم لوگ تو پڑھتے ہو، کیا تم لوگ میرے بھائی نہیں ہو؟ اس نے سادگی سے انہیں دیکھا۔ حسام نے ایک دم سے نظریں گھما لیں، جبکہ علی کھانس کر رہ گیا۔ دادی جان کہاں ہیں؟ حسام نے بات گھما دی۔ باتھ روم میں ہیں، وہ کھڑی ہو گئی۔ میں کھانا لگا رہی ہوں، آ جائیں آپ لوگ، وہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ یقین نہیں آ رہا کہ یہ ہماری کزن ہے۔ علی ابھی بھی بے یقینی کا شکار تھا۔ گھر میں رہو تو یقین آ جائے گا، دماغ تو تمہارا مس زہرہ مسعود میں اٹکا رہتا ہے۔ حسام کھڑا ہو گیا۔ علی نے بھی تقلید کی۔ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے جو ساری عمر پہ محیط ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ لمحہ کسی حسن کا، کسی عمارت کا مرہون منت ہو، بس ایک لمحہ ہوتا ہے جس میں عشق بھی ہوتا ہے اور محبت بھی۔ اور حسام کے لیے وہ لمحہ ایسا ہی تھا جب ایک دم سے ہی نغمہ کے لیے اس کا دل کھنچنے لگا۔ وہ افسرہ بھی نہیں تھی، شہزادی بھی نہیں تھی، مگر دل اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ ساری رات حسام نغمہ کے سپنے دیکھتا رہا اور صبح بہت حسین تھی۔ نغمہ نے اس کے آگے ناشتہ رکھا، وہ مسکرا دیا۔ ہنا نوٹ کر رہی تھی کس بات پر مسکرایا جا رہا ہے۔ بات بتانا ضروری ہے، کسی بات کے بغیر بھی مسکرایا جا سکتا ہے۔ کمال ہے، ہنا نے کپ آگے کیا۔ حسام بھائی چائے۔ نغمہ نے کپ اس کے آگے رکھ دیا، وہ تب بھی مسکرا رہا تھا۔ خیریت، کون سا شاکار دیکھ لیا کہ مسکرایا جا رہا ہے؟ ہنا نے دوبارہ پوچھا۔ ہاں، وہ ٹھنڈا سانس لے کر رہ گیا۔ بھائی اللہ کے واسطے بتا دو، ورنہ ہنا صاحبہ کا رہا سہا خون بھی خشک ہو جائے گا۔ فہد نے ہاتھ جوڑے۔ میرا خون فالتو نہیں ہے جو خشک ہو۔ ہنا نے چہرہ گھما لیا۔ اچھا، فہد معنی خیزی سے مسکرایا۔ ارے بابا، تم لوگ کیوں میری مسکراہٹ پر ریسرچ کرنے کے چکر میں ہو؟ ایسا نہ ہو کہ میری مسکراہٹ کو نظر لگ جائے۔ ایسی مسکراہٹ کو نظر لگنے لگے تو پھر بات ہی کیا ہے؟ یہ تم اتنی جلی بھنی کیوں رہتی ہو؟ حسام نے اسے دیکھا۔ جلتی ہے میری جوتی، وہ کھول گئی۔ جوتی جل گئی تو تم پھر نئی جوتی کا رونا رو گی۔ علی باز نہیں رہ سکتا تھا۔ لگتا ہے تم لوگوں نے ایکا کر لیا ہے ہنا کو تنگ کرنے کے لیے۔ مدیحہ درمیان میں بولی۔ اکیلی جب تنگ کرتی ہے اس وقت تو آپ کچھ نہیں بولتی۔ اس وقت یہ تنگ نہیں کر رہی، پوچھ رہی تھی خود بخود کیوں مسکرا رہے ہو؟ کیوں؟ خود بخود مسکرانے پر کوئی پابندی ہے کیا؟ وہ جل گیا۔ ناشتہ کر لیا ہو تو برتن اٹھا لوں؟ نغمہ آرام سے ناشتہ کر کے کھڑی ہو گئی، وہ اس میں چنگاری ڈال بھی جمالو دور کھڑی۔ فہد نے غیر ارادی طور پر محاورہ بولا۔ حسام چونک گیا۔ واقعی اسی کی وجہ سے تو وہ مسکرا رہا تھا۔ کیوں، میں نے کیا کیا ہے؟ وہ سنجیدہ ہو گئی۔ تم نے وہ کیا ہے جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ فہد اپنی بات پر قائم تھا۔
واقعی وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا۔ حسام زیر لب مسکرا دیا۔ حنا اٹھ کر چلی گئی۔ نغمہ سمجھ گئی کہ فہد شرارت کے موڈ میں ہے۔ وہ رحیمہ کو آواز دے کر برتن اٹھوانے لگی اور حسام ناشتہ کرتے ہوئے اسے دیکھ کر سوچنے لگا، نغمہ کی کس بات نے اسے متاثر کیا ہے؟ نہ کوئی ادا، نہ شوخی، نہ شرارت، سنجیدہ بردبار سی لڑکی تھی، اپنی ذات میں گم رہنے والی، بوقت ضرورت بولنے والی۔ اے بھائی، علی نے بلایا، جانا نہیں ہے؟ وہ چونک گیا۔ نغمہ جا چکی تھی۔ ہاں چلتے ہیں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ سلمان بھائی کی شادی بہت دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ سادگی کے ساتھ نغمہ ہر کام میں پیش تھی۔ مت کیا کرو اتنے کام، ضائع ہو جاؤ گی۔ حسام نے اسے روک لیا۔ کام سے بھی کوئی ضائع ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے، اگر تمہیں خبر ہو۔ اس نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ کمال ہے، پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا ہے۔ اسے حیرت ہوئی۔ رات کیسے کپڑے پہنے جائیں گے؟ حسام نے بات بدل دی۔ جیسے سب پہنیں گے۔ جواب سادہ سا ہی تھا۔ کیا مطلب، سب یونیفارم پہنیں گے؟ وہ ہنس دی۔ میں تمہاری بات کر رہا ہوں، اس نے زور دیا۔ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، حیرت بجا تھی۔ کیوں، کیا عمران بھائی نے اپنی منگیتر سے نہیں پوچھا ہوگا؟ حسام کا لہجہ شرارتی تھا۔ ان کا حق بنتا ہے پوچھنے کا۔ کیا میں یہ حق تم سے حاصل نہیں کر سکتا؟ حسام نے ذرا سا جھک کر زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سادہ سے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ حسام بھائی، وہ ساکت رہ گئی۔ کیا میں تمہارے لیے کزن سے سجن نہیں بن سکتا؟ حسام نے سارے اظہار کر دیے۔ نہیں۔ وہ دیوار سے لگ گئی۔ کیا میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ وہ قریب آ گیا اور اس کی آنکھیں گویا ساکت ہو گئی ہوں۔ کیسا زلزلہ سا آ گیا تھا۔ کیا سن رہی تھی وہ؟ اگر فرصت مل جائے تو آپ دونوں کو دادی جان بلا رہی ہیں۔ حسام چونک کر پلٹا۔ حنا کھڑی ہوئی تھی۔ بڑی اچھی جگہ ہے، اس کے لہجے میں طنز تھا۔ نغمہ پلٹی اور خوفزدہ ہو کر بھاگ گئی۔ انجوائمنٹ کرنے کے لیے اچھی ہے۔ حنا، حسام کا خون کھول گیا۔ اس عمر میں ایسے ہی تفریح طبع کے کام ہوتے ہیں۔ اسے مطلق پرواہ نہیں تھی اس کے ریمارکس پر حسام کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے۔ اس وقت اس کے دل میں بس یہی خیال تھا، جو اس کا نہیں ہو سکا وہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ حسام جواب دیے بغیر پلٹا اور آگے چلا گیا۔ حنا جیسی لڑکی سے کسی بات کی بھی توقع کی جا سکتی تھی اور نغمہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ حنا کی فطرت سے وہ واقف تھی اور اس کی بات کا سب یقین بھی کر لیتے تھے۔ اگر اس نے کچھ بول دیا تو وہ تو بے عزتی کے احساس سے وہیں مر جائے گی۔ اس کے بعد باہر جانے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ اوہ، تو چھپ چھپ کر یہ کارنامہ انجام دیا جا رہا تھا۔ حنا نے دادی جان کے کمرے میں اسے پکڑ لیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے خوف کو چھپا لیا۔ انداز تو بتا رہے تھے کہ ایسی ہی بات ہے۔ وہ اس کے سامنے تھی۔ اگر میری بات کا یقین کر سکتی ہو تو کر لو۔ وہ میرے لیے صرف حسام بھائی ہیں، بس۔ جھوٹ مت بولو۔ حنا کا بس چلتا تو وہ اس کا منہ نوچ لیتی۔ ہمارے ٹکڑوں پر پلتی ہو اور ہمارا ہی حق مارتی ہو۔ آخر اس نے وہ کہہ ہی دیا جو وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی۔ حسام کی بات سے ابھی وہ سنبھلی ہی نہیں تھی کہ حنا نے تیروں کی بارش کر دی۔ اس کی قسمت میں زخم کھانا ہی لکھا ہوا تھا۔ اسے تو حسام کی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کچن میں چھپ گئی۔ اس کے بعد وہ سارا وقت چھپتی ہی رہی۔ حسام سے، حنا سے، اس کی زہریلی باتوں سے۔ وہ بارات میں بھی نہیں گئی۔ دادی جان کے پاس رہی۔ وہ کہتی بھی رہیں کہ چلی جاؤ، میرے پاس رحیمہ ہے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ بارات کے ساتھ نغمہ کو نہ دیکھ کر نانی جان کا دل دکھ گیا۔ شادیوں پر ہی تو لڑکیاں ارمان نکالتی ہیں۔ صبح سلمان بھائی نے ناشتے پر پکڑ لیا۔ بارات میں کیوں نہیں گئی تھیں؟ دادی جان کے پاس کوئی نہیں تھا، اس لیے ان کے پاس رک گئی تھی۔ یوں کیوں نہیں کہتی کہ شادی کی خوشی نہیں تھی؟ جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ولیمے میں تو آپ کے ساتھ ہوں گی۔ اس نے ان کا بھی مان رکھ لیا۔ رات ولیمے میں ان کے ساتھ ہی تھی۔ صدف بھابھی کے روپ میں اسے بھی اچھی لگی۔ حسام کی نظریں وہ خود پر محسوس کرتی رہی اور بے نیازی ظاہر کرتی رہی۔ حنا کی نظریں بھی خود پر محسوس کیں۔ نانی جان نے اسے ڈھیر سارا پیار کیا۔ نانی جان، میں آپ کے ساتھ گھر جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ امتحان ختم ہو جائیں گے تو پھر چلنا۔ ہاں ضرور، آج تو تم گھر جانا، میں آپا سے کہہ دوں گی، کل فائز آ کر تمہیں لے جائے گا۔ نانی جان ضرور بھیجیے گا فائز کو، اس نے تاکید کی۔ ضرور بیٹا ضرور۔ انہوں نے اسے پیار کیا۔ دادی جان چلیے۔ کوئی آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ گاڑی آ گئی بیٹا۔ جی دادی جان۔ اس نے مؤدبانہ سر جھکایا اور دلچسپی سے ساتھ بیٹھی نغمہ کو دیکھا۔ نغمہ، یہ تمہارے ماموں کا بیٹا فائز ہے، کل ہی اسلام آباد سے آیا ہے۔ واقعی اس نے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ آداب۔ وعلیکم آداب۔ جواب شرارت سے آیا اور وہ سر جھکا کر نانی جان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پلیز نانی جان، میں کل شام کو انتظار کروں گی۔ اس نے پھر تاکید کی۔ مجھے یاد ہے نغمہ، بلکہ فائز ہی تمہیں لینے آئے گا۔ فائز مجھے یاد دلانا، انہوں نے سامنے کھڑے شخص کو تاکید کی۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر دادی جان۔ انہوں نے سر تسلیم خم کیا۔
آخر تمہیں کیا ضرورت ہے نانی کے گھر جانے کی؟ حسام اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیوں، کیا میں اپنی نانی کے گھر نہیں جا سکتی؟ اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ جا سکتی ہو، ضرور جا سکتی ہو، مگر صرف ملنے کے لیے، رہنے کی اجازت تمہیں کوئی نہیں دے رہا۔ حسام نے بھی زور سے کہا، مجھے صرف دادی جان کی اجازت درکار ہے، بس میں دادی جان کو منع کر دوں گا۔ حسام نے دھمکی دی، کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے، کیا چاہتے ہیں؟ وہ ہار گئی۔ تم رہنے نہیں جاؤ گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرا حکم ہے۔ آپ کس ناطے مجھے حکم دے رہے ہیں؟ ناطہ باندھنے کے لیے ہی تو روک رہا ہوں۔ وہ قریب آ گیا، حسام بھائی، میں بڑوں کی اجازت کے بغیر آپ سے کوئی ناطہ نہیں باندھ سکتی، پلیز مجھے ڈسٹرب مت کریں، میں شام کو چلی جاؤں گی۔ اس نے ایک دم سے حتمی بات کر دی۔ لہجہ سخت تھا، جواب سنے بغیر وہ باہر نکل گئی۔ حسام وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ کس قدر سنگ دلی کا ثبوت دیا تھا نغمہ نے، میں بھی دیکھنا کیسا بدلہ لوں گا۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیر کر باہر نکل گیا۔ رات ولیمے کے بعد دادی جان کی اجازت سے وہ فائز کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نانی جان طبیعت کی خرابی کی وجہ سے نہیں آئی تھیں، دیکھ رہی تھیں کہ حسام اسے گھور رہا ہے، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ بے شک حسام ہر لحاظ سے مکمل تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے تایا جان کا بزنس بھی سنبھالنا تھا۔ جانتی تھی کہ حسام اس کے لیے کیا جذبات رکھتا ہے، لیکن جب سگی خالہ نے سلمان بھائی کی شادی کے وقت اس کا خیال نہیں رکھا تو چھوٹی تائی تو پھر غیر تھیں۔ خواہ مخواہ میں وہ حسام کا ہاتھ تھام کر رسوا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ نغمہ، ہاں ہاں، فائز کی آواز پر وہ چونک گئی۔ میرا خیال ہے یہ اجنبی جگہ نہیں ہے، خرم ہاؤس ہے آپ کی نانی کا گھر، جہاں آپ ان گنت دفعہ آ چکی ہیں۔ اوہ، وہ شرمندہ ہو گئی، اپنے خیالوں میں اتنی مگن تھی کہ احساس ہی نہیں ہوا کہ گھر آ گیا۔ سوری، وہ شرمندہ سی ہو کر اترنے لگی۔ فائز مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے رہے۔ نانی جان اکثر اسے اپنے ساتھ لے آتی تھیں۔ خرم ہاؤس اس کے لیے نیا نہیں تھا، لیکن یوں امتحانوں کے بعد سکون سے آ کر رہنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تقریباً سبھی امتحان دے کر فارغ تھے۔ فائز بھائی بھی اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے، وہیں جاب کرتے تھے۔ ان سے ملاقات بہت کم ہوئی تھی، نہ ہونے کے برابر۔ وہ زیادہ تر ہاسٹل میں رہے تھے، اس لیے کم ہی گھر پر ملتے تھے۔ اس وقت وہ اور ارم لان میں ٹہل رہی تھیں۔ ارم اپنی منگنی کی رودات سنا رہی تھی، جس میں ایگزام کی وجہ سے وہ شرکت نہ کر سکی تھی۔ کیا ہر وقت تم نغمہ کے کان کھاتی رہتی ہو؟ کبھی آرام بھی کرنے دیا کرو۔ شیراز اس کے سر پر کھڑا تھا۔ میں کان کھا رہی ہوں یا بات کر رہی ہوں؟ ارم کو غصہ آ گیا۔ ایک ہی بات ہے، وہ شرارت سے مسکرایا۔ بہت شوق ہے تمہیں لڑکیوں سے باتیں کرنے کا، یونیورسٹی میں کم ہیں کیا؟ اچھی چیز کہیں بھی ہو اچھی ہے۔ اس نے اسے مزید جلایا۔ آؤ نغمہ، میں تمہیں اپنا کمرہ دکھاؤں، اس نے آفر کی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے نغمہ تمہیں اس کا کباڑ خانہ دیکھنے کی۔ ارم نے اس کا ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ صرف تمہاری ہی نہیں بلکہ میری بھی کزن ہے۔ شیراز نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، مہمانوں سے اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے؟ فائز ان کے پیچھے تھے، دونوں نے ایک دم سے ہاتھ چھوڑا۔ نغمہ صاحبہ گھاس پر تھیں، وہ بلش ہو گئی۔ ارم نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا۔ شیراز سوری کہتا بھاگ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی ارم، انہوں نے اسے ڈانٹا۔ بھائی وہ، ارم بھی شرمندہ تھی۔ جاؤ چائے لے کر آؤ۔ ارم فوراً اندر چلی گئی۔ آئی ایم سوری نغمہ، فائز نے دونوں کی طرف سے معذرت کی۔ کوئی بات نہیں فائز بھائی، دوستوں میں یہ سب چلتا ہے، اس نے خندہ پیشانی سے کہا۔ ایک لمحے کو فائز اسے دیکھ کر رہ گئے۔ کیا کر رہی ہو آج کل؟ وہ لان میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بی ایس سی کے پیپر دیے ہیں، آگے کیا ارادہ ہے؟ کوئی خاص نہیں، اجازت مل گئی تو ایم ایس سی کر لوں گی، اگر ایڈمیشن نہیں ملا تو کوئی بھی شارٹ کورس کر لوں گی، یعنی دونوں باتوں کے لیے تیار ہیں۔ فائز نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ انسان کو ہر بات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور کیا شوق ہیں تمہارے؟ کوئی خاص نہیں، پڑھ لیا، کام کر لیا، ٹی وی وغیرہ دیکھ لیا۔ اس کا لہجہ سادگی لیے ہوئے تھا۔ آپ کیا کرتے ہیں فائز بھائی؟ میں انجینئر ہوں، اسلام آباد میں جاب کرتا ہوں۔ آپ بہت کم یہاں پر رہتے ہیں، بلکہ بہت عرصے کے بعد دیکھا ہے آپ کو، یہاں ہی ٹرانسفر کروا لیں، اکیلے وہاں گھبرا نہیں جاتے ہوں گے؟ فائز سر جھکا کر مسکرا دیے۔ ہاں میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ اب ادھر ہی ٹرانسفر کروا لوں، اب دل نہیں لگے گا میرا۔ اور کیا، ماموں جان، ممانی جان، نانی جان بہت فکر مند رہتی ہیں آپ کے لیے۔ اس نے مزید تفصیلات فراہم کیں۔ اچھا، انہیں بھی گویا یقین آ گیا۔ آئیں نانی جان کے پاس چلتے ہیں، وہ بھی سو کر اٹھ گئی ہوں گی۔ نغمہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ چلو۔ فائز بھی اس کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے۔ یہاں پر بھی سبھی اس کو عزیز رکھتے تھے۔ ایک تو بہت عرصے کے بعد یہاں پر آئی تھی، دوسرے والدین کی کمی کی وجہ سے سب کو یہ بہت پیاری تھی۔ سال میں جتنی دفعہ بھی آتی، دونوں مومانیاں کپڑے بنا کر دیتی۔
اس کا خیال رکھتیں۔ ارم، فرح، ثنا، ماریہ، عدنان، شراز، عاقب، اویس سب ہی اس کے گرویدہ تھے۔ لڑائی بھی ہوتی، صلح بھی۔ بہت اچھے دن گزر رہے تھے۔ فائز بھائی اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے، اس لیے اکثر آئس کریم کھانے چلے جاتے تھے۔ بہت انجوائے کر رہی تھی وہ۔ کیا بات ہے، گھر نہیں آنا کیا؟ فون پر حسام تھا۔ مجھے آئے ہوئے ابھی صرف 10 دن ہوئے ہیں۔ کیا 10 دن میں دل نہیں بھرا؟ میرا دل یہاں سے کبھی نہیں بھر سکتا۔ پلیز نغمہ جلدی سے آ جاؤ، میرا دل بالکل بھی نہیں لگ رہا۔ کمال ہے حسام بھائی، آپ کا دل نہیں لگ رہا؟ اتنے سارے لوگ تو ہیں گھر میں۔ حسام کی بات سمجھنا نہیں چاہتی تھی وہ۔ کبھی کبھی ہجوم میں بھی انسان تنہا ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس ہجوم میں وہ چہرہ نہیں ہوتا جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ حسام کا لہجہ اتنا دھیما تھا کہ نغمہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایسا کون سا چہرہ ہے جس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے؟ واقعی تم نہیں سمجھی یا سمجھنا نہیں چاہتی؟ پتہ نہیں حسام بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اتنا ضرور سمجھ لیں کہ آنکھوں کو وہی خواب دینے چاہیے جن کی تعبیر بھی مل سکے۔ میں مرد ہوں اور مرد وہی خواب دیکھتا ہے جن کی تعبیر حاصل کر سکے۔ اچھا، وہ ہنس دی۔ مگر بعض خواب ایسے ہوتے ہیں حسام بھائی جو دوسروں کی مرضی پر منحصر ہوتے ہیں۔ ایسے خواب نہیں دیکھنے چاہیے جو ہمارے لیے خوشی اور دوسرے کے لیے اذیت بن جائیں۔ اس کا لہجہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ تم جان گئی ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ نہیں، میں بالکل بھی نہیں جانتی کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ دادی جان کیسی ہیں؟ اس نے بات پلٹ دی۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دادی جان سے، امی ابو سے بات کر لی ہے میں نے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس نے ایک دم سے سچ اگل دیا۔ کیا؟ اسے یقین نہیں آیا۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، دیکھنا امی خود ہی تمہیں گلے لگا کر یقین دلا دیں گی۔ اس کے لہجے میں خوشی تھی۔ امپاسبل، واقعی اسے یقین نہیں تھا۔ تم گھر آ جاؤ اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، دیکھنا میں تم سے کتنے گن گن کر بدلے لیتا ہوں۔ اس کے لہجے میں دھمکی تھی اور نغمہ کے دل میں بے یقینی۔ اچھا، میں جلد ہی آ جاؤں گی، دادی جان کو سلام کہیے گا۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ رات کے اتنی دیر تک وہ جاگتی رہی۔ حسام کی بات پر ایک پل کو بھی یقین نہیں آیا۔ حسام کے احساسات کو اچھی طرح سے جانتی تھی مگر پذیرائی بالکل بھی نہیں کر سکتی تھی۔ نانی جان نے سلمان بھائی کے لیے اس کی بات کی تھی تو کس قدر حدت امیز باتیں اس نے سنی تھیں۔ حسام تو پھر چھوٹی تائی کا بیٹا تھا۔ بڑی خالہ نے خیال نہیں کیا تو بس یہاں آ کر اس کی سوچیں دم توڑ جاتی۔ امپاسبل، ناممکن تھا سب کچھ۔ صبح بھی وہ خاموش خاموش تھی۔ خیریت بھائی، کون یاد آ رہا ہے؟ عمران نے جھک کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ اس نے سر اٹھایا۔ اتنی گمسم خاموش بیٹھی ہو، لگتا ہے یا تو کوئی چیز کھو گئی ہے یا پھر شدید نقصان ہوا ہے۔ اچھا، لگتا ہے چہرے پڑھنے کا بہت تجربہ ہے۔ بالکل ہے، یہ یونیورسٹی چہرے پڑھنے تو جاتا ہے لیکن صرف لڑکیوں کے۔ ارم نے درمیان میں ٹانگ اڑائی۔ تو مول فول ضرور بکنا، تم پر اثر ہو تب نہ۔ کبھی میرا چہرہ پڑھ کر تم نے یہ نہیں بتایا کہ میرا دل کیا چاہ رہا ہے۔ ارم نے شرارت سے اسے دیکھا۔ تمہارا چہرہ پڑھ کر میں نے اپنا کونڈا نہیں کروانا، تمہارا دل صرف ہر وقت کھانے کو ہی مانگ سکتا ہے۔ نغمہ اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ بھائی، کس کے چہرے پڑھنے کی بات ہو رہی ہے؟ فائز اخبار لے کر ادھر ہی آ گئے۔ بھائی، یہ نغمہ بہت اچھی چہرہ شناس ہیں۔ اس سے پہلے کہ ارم اپنے منہ کا ڈھکن کھولتی، عمران بول پڑا۔ اچھا، وہ سامنے بیٹھ گئے۔ ذرا میرا چہرہ تو پڑھ کر بتانا کہ کیا لکھا ہے۔ انہوں نے ہتھیلی پر چہرہ رکھ کر اس کے سامنے کیا۔ نغمہ شرمندہ ہو گئی۔ فائز بھائی، یہ مذاق کر رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے دونوں پر نگاہ ڈالی۔ کیوں بھائی، تم لوگوں کو نغمہ کے ساتھ سوائے مذاق کرنے کے کچھ نہیں سوچتا؟ یہ ہیں ہی ایسی بھائی کہ انہیں دیکھ کر سوائے مذاق کے کچھ اور نہیں سوچتا۔ عمران نے شرارت سے اس کی طرف دیکھا تو سب ہنس دیے۔ نانی جان، فائز بھائی سے کہیں مجھے گھر چھوڑ آئیں۔ اس روز اس نے ہمت کر کے نانی جان سے کہہ دیا۔ کیوں بیٹا، یہاں دل نہیں لگ رہا؟ ممانی جان نے پوچھا۔ نہیں ممانی جان، یہ بات نہیں ہے، مجھے یہاں آئے ہوئے 1.5 ماہ ہو گیا ہے۔ دادی جان بھی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس کے لہجے میں معصومیت تھی۔ ممانی کو اس پر پیار آ گیا۔ کتنا خیال تھا دادی کا، میں آپا کو فون کر دیتی ہوں۔ نہیں نانی جان، میں تھوڑے دنوں بعد پھر آ جاؤں گی۔ اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آخر اس کو وہیں رہنا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں خود ہی دوبارہ بلوا لوں گی۔ جاؤ تم فائز کو بلا کر لاؤ، میں اسے کہہ دیتی ہوں، میں بلا کر لاتی ہوں۔ وہ فوراً ہی باہر آ گئی۔ فائز بھائی، وہ ان کے کمرے کے دروازے پر تھی۔ آئیے آئیے زہ نصیب، آپ بھی اس در پر آئیں۔ وہ اسے دیکھ کر فوراً کھڑے ہو گئے۔ اندر آؤ نا، وہ آپ کو نانی جان بلا رہی ہیں۔ وہ جھجک گئی، کبھی بھی ان کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ خیریت؟ پتہ نہیں، وہ جانے لگی۔ بیٹھو گی نہیں؟ نہیں، دراصل نانی جان ابھی بلا رہی تھیں۔ ان کے کمرے میں دیکھ کر کوئی کچھ بھی کہہ سکتا تھا۔
انہیں سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ بہت محتاط طبیعت کی لڑکی تھی۔ اچھا چلو میں آتا ہوں۔ نغمہ واپس مڑ گئی۔ اسے آئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ گھر کے ماحول میں تناؤ ہے۔ سلمان بھائی اور بھابھی بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ سب اس کو دیکھتے ہی الگ ہو جاتے تھے۔ حنا کے چہرے پر عجیب سی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ وہ رہ نہ سکی تو دادی جان سے پوچھ ہی لیا، یہ گھر میں اتنی اداسی پریشانی والی فضا کیوں ہے دادی جان؟ وہ ٹھنڈی سانس لے کر اسے دیکھنے لگیں۔ لگتا ہے سب کو کوئی بری خبر ملی ہے۔ اور سلمان بھائی بھابھی بھی نظر نہیں آ رہے، کہاں گئے ہیں؟ صدف کو جہیز میں جو بنگلہ ملا تھا اسی میں شفٹ ہو گئے ہیں دونوں۔ جی اسے گویا سکتا سا ہو گیا۔ الگ ہو گئے اتنی جلدی؟ سلمان بھائی چلے بھی گئے؟ خالہ جان نے کچھ نہیں کہا؟ وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی۔ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا بھی ہے۔ بہت خواہش تھی اسے امیر خوبصورت بہو کی۔ ظاہر ہے وہ بنگلہ اس لیے تو نہیں لائی تھی کہ ادھر ہی رہے۔ اتنی بدمزاج مغرور بہو ملی ہے فریدہ کو۔ نغمہ کو سخت افسوس ہوا۔ ظاہری حسن اتنی جلدی سامنے آ جائے گا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سب کی خاموشی بجا تھی۔ وہ سوچ کر رہ گئی، کتنے ارمان سے سب نے اسے اس گھر کی بہو بنایا تھا۔ وہ اس گھر کا ہونہار امریکہ پلٹ کماؤ پھوت ہی لے اڑی۔ کتنا غرور تھا خالہ کو۔ رات کو وہ ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ وہ بھی جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ حنا آ گئی۔ وہ اسے نظر انداز کر کے آنے لگی۔ ڈاکہ مار کر کہاں جا رہی ہو؟ وہ اسی طرح سے مخاطب کرتی تھی۔ اس کے قدم رک گئے۔ بات ہی حیران کن تھی۔ بڑے چپکے سے شب خون مارا ہے؟ کیا مطلب؟ وہ حیرانی سے بولی۔ اس معصومیت نے ہی تو نقب لگائی ہے۔ حنا میں بدتمیزی برداشت نہیں کرتی۔ صاف کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ اب بھی کچھ کہنے کی کسر چھوڑی ہے آپ نے؟ حنا نے تلخی سے کہا۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ لیکن اتنا یاد رکھنا نغمہ کہ حسام سے محبت میں نے کی ہے۔ اگر میں اس کو حاصل نہیں کر سکتی تو اسے تمہارا بھی بننے نہیں دوں گی۔ اس کے قدم ساکت رہ گئے۔ حسام کی بات سچ تھی۔ اس نے گھر میں بات کر لی تھی۔ گھر کی خاموش فضا میں سلمان بھائی کا دکھ ہی شامل نہیں تھا بلکہ حسام کی کہی ہوئی بات کا افسوس اور غصہ بھی تھا۔ حنا کا لہجہ، انداز گفتگو اس بات کا ثبوت تھے۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ہمارا ہی کھاتی ہو اور ہماری ہی تھالی میں چھید کرتی ہو؟ حنا اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اگر میں تمہاری بات خاموشی سے خون کا گھونٹ پی کر برداشت کر لیتی ہوں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اپنی زبان کو لگام ہی نہ دو۔ میں جانتی ہوں اچھی طرح سے کہ کس کا کھاتی ہوں۔ تم کون ہوتی ہو مجھے جتانے والی؟ اس کی آنکھوں میں حنا کی باتوں سے خون اتر آیا تھا۔ مجھے جھوٹا کھانے کی عادت بھی نہیں ہے۔ تمہارا حسام، تمہاری محبت تمہیں مبارک ہو۔ جتنا میں نے اس گھر میں رہ لیا ہے مزید رہنے کی تمنا بھی نہیں ہے۔ وہ پلٹ کر جانے لگی۔ او ہو چوری اور سینہ چوری؟ حنا نے طنز کیا۔ حنا خواہ مخواہ میں بات کو تول مت دو۔ پھر حسام کیوں تمہارے لیے سب سے لڑ رہا ہے؟ حسام کو اس کی لڑائی مبارک ہو۔ میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں نے اسے مجبور نہیں کیا۔ آئندہ مجھ سے اس قسم کی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ مزید کچھ کہے سنے بغیر باہر نکل گئی۔ تم سے تو چچی خود ہی نپٹ لیں گی جادوگرنی، حنا نے دانت پیستے ہوئے زیر لب کہا۔ حسام اگر سامنے ہوتا تو وہ اس کا خون پی جاتی۔ اس کی خاموشی سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا تھا۔ اب تائی جان کا رویہ سمجھ میں آ رہا تھا۔ ان کی غلط فہمی دور کر دوں گی۔ وہ دادی جان کے کمرے کی طرف آ رہی تھی کہ دروازے پر آ کر رک گئی۔ اندر شاید دادی جان کے پاس چھوٹی تائی اور تایا جان تھے اور کوئی بحث ہو رہی تھی۔ مجھے تم سے اس رویے کی امید نہیں تھی غزالہ۔ وہ ہماری بیٹی ہے، اس گھر کی عزت ہے۔ اس کے متعلق ہم نہیں سوچیں گے تو اور کون سوچے گا؟ دادی جان کے لہجے میں التجا تھی۔ اماں جان، میں آپ کی بات سے انکار نہیں کرتی۔ وہ ہماری بیٹی، ہماری عزت ہے، لیکن پہلے بھابھی جان سلمان کی شادی کے وقت سوچتی۔ پہلا حق انہی کا بنتا ہے۔ حسام میرا بھی بڑا بیٹا ہے، میں بھی اس کے لیے اچھا ہی سوچوں گی۔ پھر میں نے سلمان بھائی سے رضا کے لیے بچپن سے ہی بات کی ہوئی ہے۔ بچپن کی باتیں ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ حسام اس کو چاہتا ہے، نہیں رہ سکے گا اس کے بغیر۔ یہ خالہ جان کی آواز تھی۔ حسام کی بات مت کریں بھابھی آپ، اس کو تو میں سیدھا کر دوں گی۔ یاد کریں آپ، امی جان نے سلمان کی شادی کے وقت نغمہ کا نام لیا تھا۔ خود سلمان کی مرضی بھی تھی۔ جب تو آپ نے بیٹے کی خوشی کا خیال نہیں کیا تو میں کس طرح سے کر لوں؟ ہاں غزالہ، میں نے بیٹے کی خوشی کا خیال نہیں رکھا تھا، اس لیے بھٹک بھی رہی ہوں۔ جب سے گیا ہے کتنی بار ملنے آیا ہے۔ رضا میری بھتیجی، میرا خون ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ دادی جان نے پوچھا۔ جی امی جان، حسام کے لیے نہیں، میں عامر اور علی کی شادی کے وقت سوچ لوں گی۔ ان کا لہجہ اجنبی تھا۔ نغمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ٹھیک ہے غزالہ، اگر تم میری والی غلطی کرنا چاہتی ہو تو کر لو۔ امی جان، میں نغمہ کو اپنے فہد کے لیے مانگ رہی ہوں۔ اور نغمہ اس خیرات پر، اس بے قدری پر پھوٹ پھوٹ کر روتی اپنے کمرے میں آ گئی۔
اپنے سگے خون کے رشتے فقیروں والا سلوک کر رہے تھے۔ تم نہیں تو تم۔ اس کی ذات والدین کے بغیر کتنی بے مایا تھی، کس قدر حقیر تھی اس کی ذات سب کے لیے۔ اپنی بے قدری پر وہ امی ابو کی تصویر سامنے رکھ کر جانے کب تک روتی رہی۔ کتنے دن بعد نظر آیا تھا حسام۔ فہد کے ساتھ وہ کتنی دیر تک دونوں کو دیکھتی رہی۔ حسام اسے چاہتا تھا اور فہد اپنی کلاس فیلو غزل کو۔ تائی جان اس کی شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتی تھیں اور خالہ جان اسے فہد کے لیے مانگ رہی تھیں۔ بہت سوچا تھا اس نے، اسے دونوں کی دل شکنی منظور نہیں تھی۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، وہ اسے کسی کے رحم یا طرز کی نظر نہیں کر سکتی تھی۔ کہاں تھے اتنے دنوں سے آپ؟ خیریت؟ حسام سامنے بیٹھ گیا۔ عجیب ملکجہ سا حلیہ ہو رہا تھا۔ تمہارے عشق میں مجنوں بنا ہوا ہے۔ فہد نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا اور نغمہ سوچ کر رہ گئی، کیا اس شخص سے شادی ہو سکتی ہے جو اس سے منسوب سارے قصوں سے واقف ہے؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ حسام کی نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ حسام بھائی، بات سراب کی نہیں ہے، میں نے آپ کو کہہ دیا تھا، ہمیں ایسے خواب نہیں دیکھنے چاہیے جن کی تعبیر دوسرے کے ہاتھ میں ہو۔ میں مرد ہوں، میں اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کر سکتا ہوں۔ تم میری محبت کو تسلیم تو کرو۔ اس کا لہجہ ملتجی سا تھا۔ فہد بھائی، انہیں بتائیں، جب ماں اپنے دودھ کی قسم دے دیتی ہے تو ساری مردانگی دم توڑ دیتی ہے۔ نہ سمجھ نہیں ہے یہ جو سمجھ نہ سکیں کہ تائی جان کیا چاہتی ہیں۔ تم میرا ساتھ تو دو، میں بغاوت کر سکتا ہوں تاکہ ہمارا شرمناک ماضی ہماری اولاد کے لیے باعث شرمندگی ہو۔ پھر تم کیا چاہتی ہو؟ یہ آپ کی بھول ہے حسام بھائی کہ میں کسی کو چاہتی ہوں۔ میں آئندہ زندگی کے لیے سکون کے سوا کچھ نہیں مانگتی۔ میں ایسی زندگی نہیں چاہتی جس میں میرے لیے بددعائیں ہوں۔ میں دعائیں چاہتی ہوں۔ نغمہ ٹھیک کہہ رہی ہے حسام، تمہیں اس کی بات سننا چاہیے۔ میں سوائے اپنے دل کے اور کسی کی نہیں سن سکتا۔ حسام، مت سنو دل کی، دل ہمیشہ جذباتی فیصلہ کرتا ہے۔ پلیز نغمہ، میرا ساتھ تو دو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ نہیں حسام بھائی، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ محض آپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے میں بے امان ہو جاؤں، سب کی نفرتیں سمیٹوں۔ ایک روز آپ بھی اپنی ذاتی کا احساس کر کے واپس لوٹ جائیں، پھر میرا کیا ہوگا؟ ایسی کہانیوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ فہد خاموشی سے دونوں کو دیکھتا رہا۔ کس قدر دور اندیش تھی نغمہ، وہ داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ حسام اندر چلا گیا، اس کے پیچھے فہد بھی بڑھ گیا۔ دو آنسو اس کے رخساروں پر ٹھہر گئے۔ کس قدر بدنصیب تھی وہ، ایک محبت کرنے والے دل کی قدر ہی نہ کر سکی۔ تبھی پورچ میں گاڑی آ کر رکی، اس نے آنسو سمیٹ لیے۔ سلمان بھائی آئے تھے، وہ اکیلے تھے۔ خیریت، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ اس کے پاس آ گئے۔ ایسے ہی آپ کیسے ہیں؟ بالکل ایسے جیسے امیرزادیوں کے شوہر ہوتے ہیں۔ ان کا لہجہ دھیما تھا۔ سلمان بھائی، ہاں نغمہ، شادی ایک جوا ہوتی ہے، جیت گئے تو کیا کہنا، ہار گئے تو بس پھر ہار گئے۔ شادی کے بعد یا تو انسان خود کو دوسرے کے مطابق ڈھال لیتا ہے یا خود ڈھل جاتا ہے۔ نباہ کے لیے کوئی نہ کوئی راہ اپنانی پڑتی ہے، ورنہ گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور میرا گھر تو میری امی نے بڑے ارمانوں سے بنایا ہے۔ ان کے لہجے میں دکھ تھا۔ آپ صدف بھابھی کو اپنے رنگ میں بھی ڈھال سکتے تھے۔ امیر لڑکیاں دولت کے زام میں ڈھلتی نہیں ہیں بلکہ ڈھال لیتی ہیں۔ انہوں نے نظر بھر کر اس سے دیکھا۔ تم کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، وہ دھیرے سے کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ کبھی کبھی والدین کے فیصلے کتنے تباہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ کیا تھا اتنے گریسفل سے سلمان بھائی کی پسند، خالہ جان اپنا لیتیں۔ اپنا دکھ بھول کر وہ سلمان بھائی کے متعلق سوچے گئی۔ خاصے دن اس تناؤ کا شکار ہو گئے۔ حسام سے سامنا ہوتا تو وہ نظر بچا کر گزر جاتا۔ چھوٹی تائی جان کا رویہ ویسے ہی سرد تھا۔ خالہ جان سلمان بھائی کی یاد میں گم رہتی تھیں۔ سب اپنے آپ میں مگن تھے۔ لگتا تھا زندگی ٹھہر گئی ہو، وقت رک گیا ہو۔ اس روز ایسے ہی دادی جان کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی کہ اچانک دادی جان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، نغمہ، فہد کیسا لگتا ہے تمہیں؟ گویا وہ لمحہ آ گیا تھا جس کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ کیا مطلب دادی جان؟ اچھے ہیں، بالکل بھائیوں جیسے۔ اس نے آنکھیں موندے موندے کہا، اگر میں تمہاری شادی فہد کے ساتھ کر دوں تو کیسا رہے گا؟ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ کیا مطلب دادی جان؟ ہاں بیٹا، فریدہ نے تمہارا ہاتھ مانگا ہے۔ دادی جان، آپ میرے لیے اتنی کیوں پریشان ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے جوڑ بنا دیا ہے تو پھر وہ آئے گا بھی ضرور۔ اس طرح سے مانگنا اچھا لگتا ہے بھلا کہ مجھے کبھی کوئی مانگتا پھرے؟ دادی جان اسے دیکھتی رہ گئیں، گویا سب باتوں کی خبر تھی اسے۔ نغمہ، فہد تو برا نہیں ہے نا؟ دادی جان، برا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ میں اس گھر میں اپنا حق سمجھ کر رہی ہوں کہ یہ میرے بابا کا گھر ہے، میرا گھر ہے، مگر قدم قدم پر مجھے یہ احساس دلایا جاتا رہا کہ میں بھکاری ہوں، دوسروں کے ٹکڑوں پر پلی ہوں۔
پھر دادی جان دوسرے مجھے کیا ساری عمر برداشت کریں گے؟ اس نے بڑی ہمت سے اپنے آنسوؤں پر قابو پایا۔ کس نے تجھے احساس دلایا بیٹا؟ تو تو میری جان ہے، میرے بیٹے کی نشانی۔ انہوں نے ایک دم سے اسے گلے لگا لیا۔ دادی جان پلیز، اس نے ہاتھ جوڑ دیے، میری شادی کہیں بھی کر دیں مگر اس خاندان میں نہ کریں۔ میں ان لوگوں کا معیار نہیں ہوں۔ میری بیٹی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، آپ ناراض مت ہوئیے گا۔ فہد یا اس گھر کا کوئی بھی لڑکا میرے لیے بھائیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس نے ان کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں موند لیں اور وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگیں۔ کتنی دکھی تھی نغمہ، کیا دیا تھا انہوں نے اس بچی کو؟ ایک خوشی بھی نہیں۔ میں فاطمہ سے بات کروں گی۔ انہوں نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے دل ہی دل میں عہد کیا۔ اس وقت وہ حیران رہ گئی جب دادی جان نے بتایا کہ نانی جان اس کے لیے فائز کا رشتہ لے کر آئی ہیں۔ خدا کے واسطے دادی جان، مجھے کسی کا رحم یا ہمدردی نہیں چاہیے، میرے لیے بھیک نہیں مانگے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نغمہ کیا بات ہے، مجھ سے آپا نے تو ذکر بھی نہیں کیا، یہ تو میں خود فائز کی اپنی بہو کی خوشی سے آئی ہوں۔ نانی جان نے اسے حیرت سے دیکھا۔ نانی جان، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ نہیں نانی جان، فائز ایسا نہیں کر سکتے، اسے یقین نہیں تھا۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے نا تو تم خود پوچھ لینا۔ نانی جان نے اسے سینے سے لگا لیا۔ نہیں نہیں، وہ ایک دم سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اسے چھوٹے بچوں کی طرح سمجھتے تھے، وہاں رہتے ہوئے بھی کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ نہیں، یہ نانی جان نے کیا ہوگا، اسے پورا یقین تھا۔ اور منگنی بھی نہیں، شادی ایک دم سے ناممکن۔ وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہ تھی۔ نانی جان چلی گئیں۔ دادی جان نے کتنا سمجھایا وہ سر جھکائے سنتی رہی۔ ایک دم سے خاموشی، اداسی اس کے اندر اتر گئی۔ کس قدر بے مایا تھی اس کی زندگی، اور نانی جان کتنا پریشان۔ گھر والوں کی خاموشی میں اس کی خاموشی بھی شامل ہو گئی۔ اس کا رزلٹ آ گیا، سیکنڈ ڈویژن آئی تھی۔ چپ چاپ اخبار دیکھتی رہی۔ وہ اخبار ہی چھپا لیا کہ کسی کو خبر ہی نہ ہو۔ انہی دنوں گھر میں ایک اور دھماکہ ہو گیا۔ چھوٹی تائی کے بھائی نے حسام کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ شادی کے لیے انہوں نے اپنی بیٹی کی پسند کو اہمیت دی تھی، اور اب وہ دادی جان سے نغمہ کا رشتہ مانگ رہی تھیں۔ لیکن میں فاطمہ کو فائز کے لیے ہاں کر چکی ہوں، اور اس میں نغمہ کی مرضی بھی شامل ہے۔ امی جان، گھر کی بات گھر میں طے ہو سکتی ہے، یہ بات میں نے بھی تم سے کہی تھی مگر تم نے نہیں سنا تھا۔ اب بات گھر کی نہیں ہے بلکہ دوسرے کے گھر میں پہنچ چکی ہے۔ تم لوگوں سے تو نغمہ کے لیے خود میں نے کہا تھا، مگر فائز نے اپنے گھر والوں کو بھیجا ہے۔ امی جان، میں نے فہد کے لیے بات کی تھی۔ فریدہ تڑپ گئیں۔ میں نے نغمہ سے پوچھا تھا مگر وہ اسے صرف بھائی سمجھتی ہے۔ امی جان، سمجھنے سے کیا ہوتا ہے تو نہیں نا؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، یہ نغمہ کی بھی مرضی ہے۔ حسام نے سنا تو اس کے پاس آ گیا۔ نغمہ، کیا تمہارے فیصلے میں ترمیم نہیں ہو سکتی؟ حسام بھائی، فیصلہ میرا نہیں بڑوں کا ہے، پلیز نغمہ اس فیصلے پر نظر ثانی کر لو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب تو امی بھی راضی ہو گئی ہیں۔ حسام بھائی، میں آپ کے جذبے کی قدر کرتی ہوں لیکن میں بھیک میں دی ہوئی چیز نہیں لے سکتی۔ تائی جان مجھے کبھی بھی بہو کے روپ میں برداشت نہیں کر سکتی، اور میں ساری عمر ناپسندیدہ بن کر نہیں رہ سکتی۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہنا اچھی لڑکی ہے اور آپ کو بہت چاہتی ہے، تائی امی کو بھی وہ اچھی لگتی ہے۔ بکواس مت کرو، میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا میں جانتا ہوں۔ اسے ایک دم سے غصہ آ گیا۔ پلیز حسام بھائی، میری مجبوری کو سمجھیں۔ حسام چند لمحے کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر باہر نکل آیا۔ وہ گہرا سانس لے کر سوچتی رہی، کیا ٹھیک کیا تھا اس نے؟ ہاں، ٹھیک ہی کیا تھا۔ حق ہونے کے باوجود جسے امان نہ مل سکی اسے بعد میں عزت کیسے مل سکتی تھی؟ اور ہنا، کیا وہ برداشت کر سکتی تھی؟ قطعاً نہیں۔ اس نے کہہ دیا تھا حسام کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اور پھر اسے کون سی محبت تھی حسام سے؟ اگر محبت کرنا بھی چاہتی تو نہیں کرتی۔ اس گھر میں محبت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ گھر والے بہو کے روپ میں کبھی بھی اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے، چاہے اندر سے کتنی ہی محبت رکھتے۔ رابطوں رستوں میں الجھن تھی بہت۔ اس نظام شہر میں رہنے کی ہمت ہی نہ کی۔ لفظ یہ لوگوں میں رائج تھا بہت، اس لیے اس شہر میں ہم نے محبت ہی نہ کی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ دروازے پر دستک ہوئی۔ آئیے، اس نے ایک دم سے رخ پھیر لیا۔ خود ہی تو اس نے بلایا تھا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لیے۔ بیٹھ جائیے۔ وہ ویسے ہی کھڑی رہی۔ بیٹھ تو نہیں سکتا جب تک مجھے میرا جرم نہیں بتا دیا جاتا۔ کس سلسلے میں اپنی عدالت میں بلایا تھا؟ ان کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی، ساتھ ہی ان کی نظریں ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں جھانکتے نغمہ کے عکس پر بھی تھیں، جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں نانی جان کی کتنی خوشامد اور خدا ترسی کا جذبہ ہے، اور آپ کا کتنا حصہ ہے؟
اس نے تمید نہیں باندھی۔ فائز سر جھکا کر زیر لب مسکرا دیے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، آپ مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ نانی جان نے کون سا واسطہ دے کر آپ کو مجبور کیا ہے؟ زندگی کا یہ فیصلہ ساری عمر کا ہوتا ہے، میں کسی واسطے کا پابند نہیں ہوں ماں سوائے اپنے دل کے۔ میرے دل نے آپ کا ساتھ مانگا، میں نے گھر والوں سے کہہ دیا۔ ان کی نگاہیں اس کے عکس پر ہی تھیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، جہیز کے نام پر میں آپ کے گھر والوں کو کچھ نہیں دے سکتی۔ فائز کے چہرے پر حیرانی کے سائے تھے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میں ایک عام سی شکل و صورت کی عام سی لڑکی ہوں، جہیز کے نام پر کچھ نہیں لا سکتی۔ کس بنیاد پر آپ مجھے قبول کر رہے ہیں؟ اور کیا آپ کے گھر والے اس فیصلے پر بخوشی راضی ہیں؟ مجھے نہیں معلوم نغمہ کہ آپ کی سوچ کا انداز کیا ہے۔ آپ میری نہیں، میرے گھر والوں کی بھی خوشی ہیں۔ مجھ سے پہلے امی نے مجھ سے کہا تھا، مجھے کسی عام یا خاص لڑکی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو میرے دل کو، میرے گھر والوں کو سچی خوشی دے سکے۔ جہیز کے نام پر ملنے والی بے جان اشیاء ثانوی سی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ بے جان چیزیں کس طرح ایک انسان کو خوش رکھ سکتی ہیں؟ لمحہ بھر کو رک کر انہوں نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ آنسو تواتر سے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ آپ کے سلمان بھائی کی مثال آپ کے سامنے ہے، سب کچھ ہے مگر سچی خوشی نہیں ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے احساسات ایسے کیوں ہیں نغمہ۔ دولت کو بنیاد بنا کر جو گھر بنائے جاتے ہیں وہ کبھی بھی پائیدار نہیں ہوتے۔ اگر اس بنیاد پر آپ کو کسی نے ہرٹ کیا ہے تو میں پوری کوشش کروں گا کہ اس دکھ کو دور کر سکوں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ مجھے تن کے ان 2 کپڑوں میں قبول کریں گے اور اس گھر میں جہیز کے نام پر ملنے والی کوئی چیز نہیں لیں گے۔ اس کی آواز بھرا رہی تھی۔ میرے گھر میں اتنا کچھ ہے کہ مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے قوت بازو پر بھروسہ ہے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ اور کوئی شرط؟ نہیں، اس نے روتے ہوئے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں کچھ کہہ سکتا ہوں اپنی صفائی میں؟ وہ 2 قدم چل کر قریب آ گئے۔ آپ کی شرط کے جواب میں میری بھی چند شرائط ہیں۔ کیا؟ وہ ایک دم سے چونک کر پلٹی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ میں تمہیں تمہارے تن کے کپڑوں میں نہیں بلکہ اپنے من پسند کپڑوں میں لے کر جاؤں گا۔ آنسو ایک بار پھر بہہ نکلے۔ کیسی محبت تھی! دوسری شرط یہ ہے کہ آپ رونا بند کر دو۔ وہ روتے ہوئے چہرہ چھپا کر بستر پر گر گئی۔ خدا کتنا مہربان تھا! فائز اس کے سامنے آ بیٹھے، زبردستی ہاتھ ہٹا کر اس کا چہرہ صاف کیا۔ کیا تمہیں میرا اعتبار نہیں ہے؟ جواب میں وہ اپنی گلابی سوجی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ فائز اسے دیکھے گئے۔ دل جس پر آ جائے وہ خوبصورت ہوتا ہے، دل جس کو کہہ دے وہ امیر ہوتا ہے۔ انہوں نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ معجوب سی ہو گئی۔ تیسری شرط نہیں سنو گی؟ وہ دھیرے سے اس کے قریب ہو کر بولے۔ تبھی دروازے کے باہر شور ہوا۔ فائز ایک چھلانگ لگا کر باتھ روم میں تھے۔ نانی جان، دادی جان، مومانی، سب گھر والے ارم اس کے کمرے میں تھے۔ مومانی جان نے میری بہو کہہ کر گلے لگا لیا۔ ارم نے سرخ دوپٹہ سر پر ڈال دیا۔ نانی جان نے یاقوت کی انگوٹھی اسے پہنا دی۔ میری بیٹی کو کوئی اور لے جا سکتا تھا بھلا؟ انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ اس کی حیرانی، آنسو، خوشی سب چھوٹے سے گھونگھٹ میں چھپ گئے۔ اس پر شادی مرگ طاری ہونے لگی۔ بھائی کو کہاں چھپا دیا؟ ارم نے سرگوشی کی۔ نغمہ سرخ ہو گئی۔ کہیں جوتوں سمیت دل میں تو نہیں گھس گئے؟ ثنا گھونگھٹ میں ہی گھسنے لگی۔ مجھے کیا پتا، اس نے حیا آلود مسکراہٹ سے کہا۔ ارے آخر ہم CIA میں ہیں، اپنے بھائی کا خود ہی پتہ کرا لیں گے۔ شراز کی گونجدار آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ سب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ 1 ہفتے بعد ہم اپنی امانت لے جائیں گے، مومانی دادی جان سے کہہ رہی تھیں، اور اس کے دل سے سارے خدشے دور ہو گئے۔ کمرے میں رونق تھی، شور تھا، سب کے چہروں پر خوشی تھی سوائے چھوٹی تائی کے۔ یہ ہیرا تو انہوں نے خود ہی گنوا دیا تھا۔ ایک دم سے اسے باتھ روم میں بند فائز حسن کا خیال آ گیا تو وہ بے ساختہ ہنس دی۔ بہت دیر بعد سب کمرے سے گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی فائز باہر آ گئے۔ منگنی مبارک ہو، 1 ہفتے بعد رخصتی ہے۔ اس نے شرما کر سر جھکا لیا۔ اس سادگی میں بھی بے پناہ دلکشی لیے وہ فائز کے اندر اتر گئی۔ تبھی انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی جیب سے انگوٹھی نکال کر اس کی انگلی میں ڈال دی۔ اب منگنی مکمل ہے۔ کیسا؟ وہ اس کے ہاتھ کو ہتھیلی پر رکھ کر خود ہی دیکھنے لگے۔ اس نے شرما کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ تیسری شرط نہیں سنو گی؟ انہوں نے اس کے سلونے روپ کو دیکھا۔ وہ سر جھکا کر مسکرا دی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ روز رات کو میرے فون کا انتظار کرنا۔ نہیں، وہ گھبرا گئی۔ فون لاؤنج میں ہوتا ہے اور ارے کزن فکر ہی نہ کرو، ہم سلامت ہیں، 7 دن تک بات کروائیں گے۔ فہد اندر آ گیا۔ وہ ایک دم سے گھبرا گئی۔ آپ؟ ارے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی تو یہاں تک پہنچا ہوں۔ وہ اس دیدہ دلیری پر ہنس دی۔ فائز نے چاہ سے اسے دیکھا۔
میں یہ کہنے آیا تھا چلیں سب آپ کا پوچھ رہے ہیں، فائز ابھی تک نہیں آیا، انہیں کیا پتا صاحبزادے کچھ زیادہ ہی تیز ہیں۔ فہد نے ہاتھ پکڑا اور کھینچتا ہوا انہیں باہر لے گیا۔ نغمہ مسکراتے ہوئے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی دیکھے گئی۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی تفصیلی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔